بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بہتر پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے کہ وہ نہ صرف شیطان مردود سے بلکہ مجھے میرے شر سے اور ہم سب کو ہم سب کے شر سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ وہی بہترین پناہ دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اپنی اپنی کہانی ڈاکٹر صاحبان نے سنائی اور آپ سب لوگوں نے بڑے صبر اور تحمل سے سنی اور پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اگر یہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں تو اچھی بات ہے، اپنے مریضوں کو بتائیں ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں، ہم تو بیمار نہیں ہیں۔ اور لاہور سے ساری رات کا سفر کر کے جاگتے سوتے، اب بھی آدھے سوتے جاگتے، خود بھی ہمیں بھی 2 گھنٹے سے بٹھایا ہوا ہے، تو سورہ رحمان میں تو کافی بات ہو گئی ہے۔ یہ جو میسج لکھا ہوا ہے سامنے، مست مست ہیلرز پریزنٹ دی الٹیمیٹ ریمیڈی۔ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ قرآن پاک شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، کالا جادو یا جنات کے شر سے نجات چاہتے ہوں، وہ صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط عبدالصمد مرحوم کی آواز میں تلاوت سورہ رحمان بغیر ترجمے والی 7 روز تک متواتر سنیں، پھر آنکھیں کھول دیں، آدھا گلاس پانی لیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور آدھا گلاس پانی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے روبرو پیش ہو کر اپنے دل میں شدید پیار سے اس کو 3 بار اس کے ذاتی نام سے پکاریں، اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند رکھیں اور 3 سانسوں میں وہ پانی بھی پی لیں۔ شفا من جانب اللہ ہے۔ یہ طریقہ تو سامنے لکھا ہوا ہے، کوئی کر سکتا ہے، لوگ کر رہے ہیں، نان مسلمس بھی کر رہے ہیں، مجھے سارا دن فون آتے ہیں، اور مسلمس بھی کر رہے ہیں، کوئی کر لے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اس میسج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سائنس چھوڑ دیں، ہاسپٹلس بند کر دیں۔ میں خود ابھی بھی ڈاکٹری ہی کر رہا ہوں اور انٹینسو کیئر لیول کی ڈاکٹری کر رہا ہوں، ٹیچر بھی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا بھی رہا ہوں اور ایلوپیتھی ہی سکھا رہا ہوں، اور میرے نسخے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے هو الشافی، شفا من جانب اللہ ہے، لیکن پیسے میرے ہیں۔ مریض مر گیا تو اللہ کی مرضی، بچ گیا تو ڈاکٹر صاحب کا کمال، لیکن بات ایسے تو نہیں ہے۔ تو اس سارے میسج کے پیچھے اگر آپ غور کریں تو ایک بڑا سا نام لکھا ہوا ہے، الرحمن۔ یہ کون ہے؟ یہ زیادہ پرومیننٹ نہیں، تھوڑا سا غور سے پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑا ڈم ہے یہ۔ تو سورہ رحمان پہ تو بات ہو گئی ہے، اب سورہ رحمان بنانے والے پہ بات کرتا ہوں۔ شفا بھی سورہ رحمان نہیں دے رہی، تو کون دے رہا ہے؟ یہ سورہ رحمان بنانے والا دے رہا ہے۔ یہ رحمان کیا ہے؟ مہربان۔ رحیم کیا ہے؟ رحم کرنے والا۔ جب تک میں خود نہیں پھنسا تھا کسی، وہ تو آپ لوگوں نے نیٹ پہ شاید دیکھا ہوگا، مجھے پیشنٹ کی سوئی لگ گئی، وہ آئی وی ڈرگ ابیوزر بھی تھی، سیکس ورکر تھی، آئی سی یو میں آئی تھی بیچاری، ایڈز تھی اس کو، اور بی اور سی وائرس، کالے یرکان کے دونوں وائرسز بھی تھے۔ ہو گیا، میں پکڑا گیا، 2 سال زندگی اور موت کا کھیل جاری رہا، اندر ہی اندر مرتا بھی رہا، گھر والوں سے چھپاتا بھی رہا، چھپی چوری چوری ٹیسٹ بھی کراتا رہا، اور پھر پھاڑ کے پھینک دیتا رہا۔ خود ڈاکٹر تھا اور جانتا تھا
اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسی طرح کسی نے یہ میسج میرے تک پہنچایا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، جب وہ پھنسا ہوتا ہے اسے کہیں آپ الٹا لٹکیں، قبرستان میں جائیں، چوہے کی مینگنے لیں، زعفران میں ڈالیں اور پورن ماشی کی رات بچے کی قبر پہ نہائیں، تو بندہ وہ بھی کر لیتا ہے۔ اتنے تعویذ پہن لیں، اتنے چلے کاٹ لیں، تو جو بیچارہ پھنسا ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی سارا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب ڈاکٹرز بھی آپ کو کہہ رہے ہوں کہ یار تم تو خود ڈاکٹر ہو، تو تمہیں تو خود پتہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ کی دنیا تو اندھیر ہوئی ہوتی ہے، آپ اپنی نمازیں، تسبیحاں، وظیفے بھی تیز تر کر دیتے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں آ رہا تھا۔ تب ایک بابا جی، میں انہیں کہوں گا، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، بے لوث پیار، بے غرض پیار، میں یہی اب ان کو اسی نام سے یاد کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے سے کچھ نہیں لیا، انتہائی بدنام زمانہ جگہ لاہور کی ہیرا منڈی میں بیٹھے ہوئے، وہ کہانی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال میری ہی جونیئر ڈاکٹر کے کہنے پہ میں وہاں چلا گیا، اس نے میرے سامنے میری بہن کو دعا کرائی، سورہ رحمان سنائی، وہ ٹھیک ہوئی۔ میں نے پیشنٹس کو بتانی شروع کی، ٹھیک ہوئی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا ہوا تھا، صرف میرے ایک سینئر ڈاکٹر پروفیسر یونس صاحب جن کا وہ پیشنٹ تھا، ایک میرے کولیگ ڈاکٹر جو اس وقت ساتھ کھڑے تھے، ڈاکٹر جاوید، میرا بھی نام جاوید تھا، ان کا نام بھی جاوید تھا، ان کا نام جاوید اقبال تھا، اور ایک نرس جس سے وہ سوئی لگ گئی تھی، شازیہ اکرام۔ بس ہم لوگ تھے جو اس راز کو جانتے تھے، میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ بہرحال وہاں گیا تو انہوں نے جاتے ہی کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا ہے، تو اور غصہ چڑھ گیا، انہوں نے مجھے پاگل کہا ہے۔ میں اپنے آپ میں بہت اچھا ڈاکٹر بھی تھا، آئی سی یو کا ڈاکٹر بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے، بڑا بھنے خواہ ہوتا ہے، میرے بارے میں کہا بھی جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں اسرائیل نہیں آتا، بہت زبردست ڈاکٹر ہیں، لیکن خود میں جانتا تھا کہ میرے سر پہ موت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور تینوں ڈیڈلی ڈیزیزز میں سے کوئی بھی پکڑ لے گی، اور سب سے خطرناک ایڈز، HIV جب پورا جکڑ لیتا ہے تو ایڈز نما بیماری میں مختلف بیماریاں آپ کی اپنی آرمی اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے جراثیم بھی آپ کو پکڑ لیتے ہیں، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خوف طاری تھا جب وہ بابا جی نے مجھے کہا کہ پاگل ڈاکٹر آیا ہے اور ایک قرآن شفا ہے، تو میں نے کہا اس میں کون سی نئی بات ہے، تو میں نے سنا ہوا ہے، قرآن کا حرف حرف شفا ہے، اور قرآن شفا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، اور قرآن من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، قرآن شفا ہے، شفا من جانب۔ انہوں نے 2-3 بار گھمائی یہ بات، اور مجھے کہا آنکھیں بند کرو اور 3 بار اللہ کر کے دعا کرو اور یہ سورہ رحمان سنو۔ میں ابھی ان کی بات سن رہا تھا ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے ڈاکٹر بھی، کہ یہ ابھی میرے سے پیسے مانگیں گے یا کوئی چمتکار دکھائیں گے، میرے تو ٹیسٹ ٹھیک ہوں گے تو میں مانوں گا نا، یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں، مجھے سورہ رحمان آتی ہے وہ تو میں پڑھتا ہوں۔ اچانک انہوں نے کہا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مہربان اور رحم کرنے والا، کہ یہ تو ترجمہ ہے، 2 لفظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں نے بات شروع کی ہے، اور ہم سب مسلمان یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا نام جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے رحمان کہہ لو، اللہ کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ رحمان پہ پوری ایک صورت ہے، رحمان پہ آیت ہے، رحمان ایک آیت بھی ہے، الف لام را ہا میم نون، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، یہ آیت ہے، اشارہ ہے، کیا ہے اس میں، کون سے اشارے ہیں؟ علم القرآن، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، انسان خلق کیا۔ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان پہلے پیدا ہونا چاہیے، خلق ہونا چاہیے، پھر علم آنا چاہیے قرآن کا۔ اللہ پہلے کہہ رہا ہے علم القرآن، پھر خلق الانسان، پھر علم البیان۔ یہ میں نے پہلے اتنا تھا سوچا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ ڈاکٹر بن گیا تھا بہت بڑا، بہت کتابیں بھی پڑھی تھیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی کبھی غور نہیں کیا تھا، حالانکہ ہاتھ دھوتے ہوئے بھی ہر چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری عادت ہے۔ ان کا یہ سوال میرے سامنے کھڑا تھا، وہ جو سادہ سا آدمی میرے سامنے بیٹھا تھا،
میں نے دوبارہ کہا جی مہربان اور رحم کرنے والا. انہوں نے کہا اچھا آگے کیا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو کہتے ہیں ہاں الرحمن الرحیم، پھر آ گیا نا الرحمن الرحیم، اکٹھا آ گیا. یہ پہلے جب بھی آئے گا رحمان پہلے ہے رحیم بعد میں ہے. اور الحمدللہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ میاں کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سب کو پالتا ہے، جو سب ہاں بیٹا بابا آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں. تو یہ رحمان کیا ہے؟ وہ بار بار کہہ رہا ہے رحمان الرحیم. تو یہ رحمان کیا ہے؟ اس پہ پوری صورت ہے، آیت ہے. کہتے ہیں رحمان وہ ہے جو ایک خاص وقت تک، وہ کہتا ہے میں قیامت تک رحمان بنا ہوا ہوں، بلکہ قیامت کے دن بھی رحمان ہوگا. یہ رحمان کیا ہے؟ بلکہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ مکہ والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یہ رحمان کیا ہے. جب انہیں تنگ کرتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، ان کے اوپر اوجڑیاں پھینکتے تھے، تو 7 تیز کرتے تھے کہاں ہے تیرا اللہ؟ اللہ ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں لاتا اگر تو نبی ہے؟ آپ فرماتے تھے میرا اللہ رحمان ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ رحمان کیا ہے؟ کیونکہ توریت میں اللہ کے 3000 نام ہیں. یہودیوں کا علم بھی ادھر تھا، عیسائی بھی ادھر تھے. خود وہ حنیف کعبہ تھے مکہ والے. ابو جہل جسے کہا جاتا ہے وہ ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ. اس کے پاس کعبہ کی چابی بھی تھی، تایابو تھے وہ. تو وہ بھی پوچھتے تھے رحمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے میرا اللہ رحمان ہے. تو آیت آئی ان سے کہو کہ کسی باخبر سے پوچھو. اب یہ باخبر کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہیں، لیکن ان کا تو جواب وہ مانیں گے نہیں. تو کوئی باخبر بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کسی باخبر سے پوچھیں، انہیں کہو کسی باخبر سے پوچھیں. رحمان اس کی وہ صفت ہے جو ایک خاص وقت تک وہ ظالم اور مظلوم کو برابر ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی شہرت ہے، انہیں بھی پیسے مل رہے ہیں، انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور جو نہیں مانتا اسے بھی. ایک خاص وقت تک وہ فرعون کو بھی بچانا چاہ رہا ہے جس نے 50 سالوں میں پتہ نہیں کتنا میل جینوسائڈ کیا ہے. وہ اس کی رسی دراز کری جا رہا ہے، حالانکہ وہ ظلم کر رہا ہے، بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. ایک نسل کشی کر رہا ہے. وہ بیٹا پیدا کرنا اور اس بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھنا اور پھر بیٹے کی خواہش ہونا اور اس ماں کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دینا بادشاہ صاحب کے حکم سے، یہ کوئی چھوٹا ظلم تو نہیں ہے. کسی ماں کی آہ نہیں لگی اس کو. 50 سال گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام خود اسی کی وجہ سے اپنی ماں سے دور ہوئے، دریا میں پھینکے گئے، اسی کے محل میں پلے، کوئلے منہ میں رکھے گئے. اب جب انہیں نبوت دی گئی ہے تو کہا گیا ہے موسیٰ فرعون کو بچاؤ. موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت خطرناک راستے پہ ہے، اس کو روکو. 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار ہے. آپ میں سے کئی مائیں بیٹھی ہوں گی جن کے 3 4 5 5 بچے ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ایک بچہ ایب نارمل بھی ہے، سیریبرل پالسی کا بھی ہے، یا بہت شرارتی ہے، نکٹھو ہے، نالائق ہے، میں نے کسی ماں کو نہیں دیکھا اسے پکڑ کے تندور میں پھینک دے، بلکہ اس کی وہ زیادہ کیئر کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ زیادہ پروٹیکٹیو ہوتی ہے، اس کی وہ زیادہ فکر کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے پیار سے بات کرنا، اس سے التفات سے بات کرنا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی ہیں، وہ تھپڑ مار کے بندہ قتل کر دیتے تھے، بندہ مار دیتا تھا. موسیٰ اس سے پیار سے بات کرنا، حالانکہ وہ قاتل ہے اور بہت سے بچوں کا قاتل ہے. یہ رحمان ہے. ہاں جب وہ مظلوم کی آہ اس تک پہنچ جائے، عرش ہل جائے، تو پھر وہ رحیم بن جاتا ہے. لیکن ہم سبھی اپنی زندگیوں میں بہت سے ظلم کر بیٹھتے ہیں. کسی اور پہ کریں نہ کریں، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. اپنی جان پہ ظلم کرنا بھی تو ظلم ہے. اس سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آگے الحمدللہ، تھینک یو. میں نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کی ہڈیاں سیدھی کی. چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے ابھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی ہڈیاں سیدھی نہیں ہوتی. 10-12 سال میں یہ ہڈیاں جڑتی ہیں، تب وہ کھڑا ہوتا ہے جوان بالغ.
اور پھر اس کو دیکھنے سننے والا بنایا، اور پھر اس کو دیکھنے سننے والا بنایا۔ حالانکہ وہ تو پیدا ہوتے ساتھ دیکھنے سننے والا ہوتا ہے، نہیں، یہاں بصیرت کی بات ہو رہی ہے، یہاں دل کی بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھ بوجھ والا بنایا۔ ویسے تو جانور بھی سنتا اور دیکھتا ہے، اور بس دو راہیں دکھا دی، اب شکر کرے یا نہ کرے۔ شکر ہے کیا؟ آپ لوگ اپنی امیوں سے کیوں پیار کرتے ہیں اور ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہی شکر ہے، پیار، بے غرض پیار، احترام، حیا، امی کی حیا، امی ناراض نہ ہو جائے۔ آپ میں سے کس کس کی امی ڈرونی ہے؟ کوئی نہیں مانے گا کہ اس کی امی ڈرونی ہے، اور لیکن امی سے ڈرتے ہم سارے ہیں۔ امی کا ڈر بھی ہوتا ہے، وہ کیوں؟ امی سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ امی ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی حیا ہے، اللہ کی حیا۔ یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، میں نے ننگا نہیں آیا، یہ میں آپ لوگوں کی وجہ سے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ جو پردے کاکیوں کو کرنے پڑتے ہیں، یہ انسانوں کی وجہ سے حیا ہے۔ اللہ کی حیا تو خالی کمرے میں بھی ہے، تنہائی میں جو حیا ہے وہ حیا اللہ سے ہے۔ ہم وہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو سرعام ظلم کر دیتے ہیں، فحاشی پہ اتر آتے ہیں، اپنے اوپر بھی، گھروں میں بیویوں کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر، ماں باپ سے زیادتی، کولیگ سے، جونیئر سے، اس سارے سے ڈاکٹر صاحبہ نے شروع میں بات کی تھی آرڈر اور ڈس آرڈر، نیچر اور ان نیچرل کی۔ تو یہ بیماری ڈاکٹر نصرت اللہ پشتو میں بات کر رہے تھے، تو مجھے جو سمجھ آتی گئی، پہلے میں نے ان کی اسپیچ انگلش میں سنی ہوئی ہے، مجھے یہی سمجھ آئی کہ وہ شدید نفرت میں چلے گئے، تو ان کی ہسٹامین لیولز بہت زیادہ ہو گئے، اور ڈاکٹرز نے ان کی ڈیزیز ڈائگنوز کی کہ آپ کا خون اپنے ہی خون کے خلاف کام کر رہا ہے، اور آپ کی سکن، آپ کے جوائنٹس اور آپ کے مختلف آرگنز جو ہیں ان کے خلاف اینٹیجنز، اینٹی باڈیز بننا شروع ہو گیا ہے، پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے بیماری۔ نفرت اصل بیماری، حسد، کینہ، بغض، یا جسے آپ نیگیٹیوٹی کہہ رہے ہیں، وہ ہسٹامین لیولز، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، آپ کو ایک دم سے غصہ آتا ہے۔ سائیکیٹری میں جتنی ڈیزیزز ہیں، یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہے۔ سائنس نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ سیروٹونن زیادہ ہو گئی، ڈوپامین کم ہو گئی، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور گالی کے ساتھ تو فوراً غصہ آیا، اور کسی نے آئی لو یو کہہ دیا تو فوراً چینج آئی۔ سائنسدانوں نے تجربے کر لیے ہیں، انہوں نے پانی کو گانے اچھے سنا کے، گالیاں سنا کے، پانی کے کرسٹلز میں چینجز پروف کر دیے ہیں، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہم سب نے گالیاں دینی چھوڑ دی ہیں اور ہم سب نے پیار کرنا شروع کر دیا ہے؟ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کسی کے پاس نئی بات ہے نہیں، 1400 سال پرانی بات ہے، صرف آپ کے ساتھ اپنے انداز سے بات کر رہا ہوں۔ اس رحمان کی جس نے مجھے شفا دی، میں فی سبیل اللہ بے غرضی سے، بے لوثی سے اس کو انسانیت تک پہنچانے کا اپنا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں جو بابا کو جو ہی میں نے اپنے اندر چینج دیکھی، وہ پانی کا ذائقہ بھی چینج ہو گیا، یا شاید میں چینج ہو گیا۔ میرے اندر سے میرے اللہ نے گواہی دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب میں نے اپنے اللہ کو بہت پیار سے پکارا، بے غرضی سے پکارا، عاجزی سے پکارا، اور اپنا دل صاف کر کے پکارا، کیونکہ میرے دل میں بہت سی نفرت، غصہ، ظلم، تکبر تھا۔ میرے دل میں 360 قسم کے بت تھے، اور میں سمجھتا تھا میرے دل میں اللہ ہے۔ یہ کعبہ ہے نا، اس کعبے میں 360 بت ہوں یا ایک بھی بت ہو تو اللہ نہیں آتا ہے، ناپاکی ہو تو اللہ پاک نہیں آئے گا۔ پھر وہاں بت ہوتے ہیں، میں کے بت، نفرت اور حسد اور کینے اور بغض کے بت، بدلوں کے بت، رنج اور غم کے بت، ظلم کے بت، مظلومیت کا بت۔ میرے پہ بہت ظلم ہوا ہے،
آٹزم پہ میں اسپیشلی آپ لوگوں کو کہوں گا، ڈاکٹر نصرت اور ڈاکٹر اشفاق دونوں یہ بات کر گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا بچہ بیمار نہیں ہوتا، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ 12 سال سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل ماں باپ کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ تھاٹ پروسیس سے اس کو ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ لوگوں کے یہ جو موبائل ہے، میرا موبائل میں سمجھتا ہوں میرے قبضے میں ہے، اس کو سیلولر کمپنی جن کی سم ہے وہ بھی کنٹرول کر رہی ہے، اور جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بھی کنٹینیوسلی ان سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے لاکھوں سیٹ بنائے ہوں گے یہ، لیکن سٹل وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈاؤن ڈیٹ کر دیتے ہیں، بلکہ میری غلطی سے کوئی خرابی ہو جائے مجھے ان کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرنا پڑتا ہے، تو فوری طور پہ وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ جو میں نے کوئی گندی مندی فلم دیکھ لی، کچھ الٹا سیدھی چیز ڈاؤن لوڈ کر لی، کوئی ایپ خراب ڈال لی، اب شرمندگی میں کسی کو بتا بھی نہیں رہا، تو ان کے آگے پیش کیا ہے، یہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ کوریا جاپان سے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، ساری فائلز ہمارے حوالے کریں۔ اگر میں کہوں نہیں یہ والی فائل نہیں، تو پھر اینٹی وائرس نہیں چلے گا۔ اینٹی وائرس بھی کہیں ہمارے اندر ہی ہے، وہ خود وارث یہ وائرس شائرس اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، وہ اینٹی وائرس ہمارے اندر ہے، وہ اللہ، اس کے ساتھ کنیکشن، جیسے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے، ہم اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی دعا ہے یا اس کو تجربہ سمجھ لیتے ہیں، اتنی لمبی تقریریں کرنے کی بجائے سورہ رحمان کو 5 منٹ سن لیتے ہیں۔ قاری باسط مصری ہی کی آواز کیوں، انہوں نے بہت ناچ رہا ہے، ہم حقیقت سے بہت دور آ گئے ہیں، تارک قرآن ہے، شفا تو من جانب اللہ ہے، ہم سب کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں شفا دیتا ہوں۔ یہ روح جب اپنے خالق سے دور چلے جاتی ہے، اس سے اپنا رابطہ توڑ لیتی ہے، یہ اپنا دھیان غیر اللہ میں کر لیتی ہے تو بیمار ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو واپس اس کے خالق اور مالک سے جوڑ دو۔ اس کا خیال، بات آئے گی خیال پہ، اس کا خیال واپس اپنے اللہ جو الٹیمیٹ ہے اس سے جوڑ دو، یہ روح اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہوگی، روح شفا یاب ہو جائے گی، یہ سورس آف انرجی سے جڑ جائے گی۔ جو ہی یہ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آئے گی، توبہ، ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا، شرمندگی کا نام توبہ ہے، تو وہ خالق اور مالک دوبارہ اسے دھو دے گا۔ جیسے بچہ پیمپر میں چیچی پوٹی کر کے بھی ماما کے پاس آ جاتا ہے، ماما نکل گئی ہے، ماما کو وہ شرمندہ بہت پیارا لگتا ہے، پتہ تو ماما کو وہاں سے لگ جاتا ہے جس طرح وہ چل کے آ رہا ہوتا ہے، اور اس کی بو سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے پہلے پاس آنے دیتی ہے، شو کرتی ہے مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے ابھی نہلا کے بھیجا تھا، یہ کپڑے سارے گر کے آ گیا ہے۔ جب وہ پاس آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے میرے سے بات کیسے کرے گا، وہ جو شرمندہ بولتا ہے نا، آنکھوں میں تھوڑے تھوڑے آنسو، اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ ہمارا فیورٹ پانی ہے آب کوثر یا زمزم، اللہ کا فیورٹ پانی ہے گناہ گار کی آنکھ کا آنسو۔ ماں بھی وہ شرمندہ بچہ ایسے ہی، میں نے ابھی بھیجا تھا، واش روم لے جاتی ہے، فٹافٹ دھوتی ہے، نہلا دلا کے نئے کپڑے کر کے باقی بہن بھائیوں کے سامنے ثابت کر دیتی ہے کہ میرا بچہ تو سب سے پیارا ہے۔ یہی حال اللہ کا ہے۔ تو ہم 5 منٹ کے لیے صرف سورہ رحمان سنیں گے، آنکھیں بند کر لیں، اس کے بعد جتنے آپ کے کویسچن آنسرز ہیں، اور پرٹیکولرلی آٹزم پہ میں ایڈیشنل بات کروں گا، وہ آپ لوگوں کے سائیکیٹری کا ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں تو کہتا رہوں گا آٹزم والے بچے ٹھیک ہو گئے، میں شاید اپنا ہی چورن بیچ رہا ہوں، آپ سے بھی فراڈ کر رہا ہوں اور اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہا ہوں، اور یا پھر یہ واقعی شفا ہے اور فی سبیل اللہ ہے۔ آپ نے بھی اس کے پیسے نہیں لینے، آپ نے اپنے مریضوں کو کوئی وٹامن لکھ دینا، لیکن ساتھ یہ پریسکرائب کر دینا فی سبیل اللہ۔ تو آنکھیں بند کر لیں، ایک لمحے کو ہے ان کے پاس، ابھی جب میں کہوں گا آنکھیں بند کر کے اپنے اللہ کے روبرو جو آپ کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کے دل کے اندر ہے، دل کی دھڑکنوں میں ہے، سانسوں میں ہے، اپنے سانسوں کی طرف دھیان کر لیں۔ میں کوئی مذہبی عبادت نہیں آپ کو کرانے لگا، اگر یہ مذہبی عبادت ہے پھر یہ بدعت ہے، چلیں آپ مراقبہ سمجھ لیں، ایک لمحے کے لیے اپنی طرف دھیان کر لیں، میں طریقہ علاج بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو آنکھیں بند کر کے اپنے اندر ایک لمحے کو آپ ہر طرف سے کٹ کے خود کو فیل کریں کہ آپ اللہ کے روبرو پیش ہیں، ہم پیش ہی نہیں ہوتے،
اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں. ایسے ہی گندے مندے گناہ گار، وہ تو باتھ روم میں بھی ساتھ ہوتا ہے، جہاں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، فرشتے بھی چھوڑ جاتے ہیں، وہ وہاں بھی نہیں چھوڑتا. بیڈ روم میں نہیں، باتھ روم میں بھی، گیٹ کے اندر ہی نہیں، ڈیٹ پہ بھی ساتھ ہوتا ہے. جہاں ماں باپ دیکھ کے شاید کہیں کہ خبردار آپ گھر نہ آنا، وہ وہاں بھی نہیں آپ کو چھوڑتا، وہ ساتھ رہتا ہے، اسے سب پتہ ہے. تو ایسے ہی گندے مندے اپنے گناہوں سمیت اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ اللہ جی ہم بھی آ گئے ہیں. 1-2 منٹ میں دھیان ادھر ہو جائے گا، اپنا دھیان ادھر کر لیں، اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرف یا سانسوں کی طرف. اور اللہ کو تحفے میں آج کیونکہ آپ رحمان اللہ کو پکارنے لگے ہیں جو گندے مندوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو آپ بھی معاف کریں نا. آج آپ اللہ کو تحفے میں معافی دے دیں اللہ کی گندی مندی مخلوق کی. اگر آج تک اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، حق مارا ہے، آپ کی جان مال عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا ہے، آج اسے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ جی سے فرماؤ کہ یا اللہ میں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا. اللہ سے ہی کہیں یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر، کیونکہ وہ تیرے حبیب کے امتی ہیں، تیری مخلوق ہیں. کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، ماں سب کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ گندوں مندوں کو، فرعونوں کو بھی بچانا چاہ رہی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معاف کر دیں، جنت میں ان کے ساتھ والا گھر بھی مل جائے گا، یہ سرکار کا وعدہ ہے. تو آج اپنے دشمنوں کو بھی دعا دو کہ یا اللہ ان پہ کرم کر، فضل کر، رحم کر. یہ بہت مشکل کام ہے مجھے پتہ ہے، لیکن اپنے دل میں اللہ کی خاطر اللہ کی بے وقوف مخلوق کو معاف کرو. یہ عدل نہیں ہے، یہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ پھر احسان ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ میاں کو 1 روپیہ دے گا تو اللہ میاں آگے سے ڈالر دیں گے، وہ 150 روپے کا ہے، وہ 70 گنا بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے گنا دے گا. اگر اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے تو دل سے سب کو دعا دے دیں، دل صاف کر لیں، اپنی میں کا بت توڑ دیں. اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، اگر آپ نے کبھی کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا، کسی بزرگ کا، گھر کے بڑے کا، کسی سفید بال والے کا، کسی مجبور کا، آپ سے اگر زیادتی ہو گئی ہوئی ہے اللہ کی مخلوق سے، تو اپنی کوئی ایک نیکی اللہ میاں سے کہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں بھی پتا تو جس کسی کا میں دل دکھا بیٹھا ہوں، یا اللہ میری وہ نیکی اس کو دے دے، تاکہ وہ اس بندے کے دل میں رحم آ جائے، وہ بھی آپ کو معاف کر دے. اللہ اپنے معاملات معاف کرے گا، بندوں کے معاملات نہیں. جس طرح آپ نہیں چھوڑ رہے، اس طرح ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نہ چھوڑے. تو آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے جائیں، دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں. اور ایسے ہی گناہ گاری سے، شرمندگی سے، جتنے پیار سے، جتنے شدید پیار سے آپ اپنے دل ہی دل میں اس کو پکار سکتے ہیں، جتنے پیار سے ماں کو بلاتے ہیں یا بچے کو بلاتے ہیں، اتنے پیار سے اس کو اپنے دل میں 3 بار آواز دیں اس کے ذاتی نام سے. پکاریں تو صحیح، دل میں ہی پکاریں، اللہ احساس کی زبان میں بات کرے گا. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند ہی رکھیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں. نور کی بارش ہے، آپ ہیں اور اللہ ہے. لفظوں کی طرف نہیں، نہ لفظوں کے ترجمے کی طرف، لفظوں کے مالک کی طرف دھیان رکھو. جس طرح خالی CD ریکارڈنگ کے لیے پیش ہو جاتی ہے، یا ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اسے کوئی مطلب معنی نہیں پتہ ہوتا، تو بالکل دل کے کانوں سے سنو اللہ کیا کہہ رہا ہے. الشمس والقمر
ٹوٹل 21 منٹ کی قرات ہے۔ مریض نے تو صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سننی ہے آدھا گلاس پانی رکھ کے پاس۔ میں نے صرف 4 منٹ 5 منٹ کی آپ لوگوں کو سنوائی ہے اور ایک ایکسپیریمنٹ کرایا آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے طور پہ۔ اللہ کا کلام ہے، آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے۔ آپ نے دل کے کانوں سے اسے سنا ہے، اس کا اپنا حکم ہے جب میرا کلام پڑھا جائے اس سے توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب پھنس جاتے ہیں تو رحمان کو ہی پکارتے ہیں تو رحمان ہی کرتا ہے، اور پھر چپکے اپنے دل میں مجھے پکارو۔ تو یہی دعا پانی کے ساتھ ایک بار پھر کر لیں۔ 1 منٹ کی دعا، سورہ نہیں سننی، صرف دعا کرنی ہے۔ میں نے بتا بھی دیا دل کیسے صاف کرنا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ دعا میں ایک بار پھر کرا دیتا ہوں۔ آنکھیں بند کریں، اگر پاس پانی ہے تو پانی لے لیں، آپ سب کی شاید چیئرز پہ رکھا ہوا تھا، پانی اپنا لے لیں اور خود دعا کر لیں۔ پانی ہاتھ میں رکھیں، بوٹل کھول لیں، 1 آدھ گھونٹ پی لیں، اوپر سے یہ گرتا ہے، فل بھری ہوئی ہے یہ بوٹل، تو تھوڑا سا پی لیں، زبان گیلی کر لیں، حلق تر کر لیں۔ اور اب یہ ایکسپیریمنٹ خود کریں۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں کرنا ہے تو آپ پہلے خود پریکٹیکل کریں 7 دن۔ آپ مریض نہیں ہیں تو 3 بار نہ سنیں، آپ 1 بار ہی روز 7 دن سن لیں اور دعا کر کے پانی پی لیں۔ اور 7 دن کے بعد آپ جس کو مرضی بتاتے جائیں، آپ سیم ریزلٹس لیتے جائیں گے۔ فی سبیل اللہ بتانا ہے، اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا ہے، 5 پیسے بھی نہیں لینے ہیں۔ لیکن آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا کہ باجی سے جو دوائی لی تھی نا اس سے ٹھیک ہوا ہوں، تو وٹامن لکھ دینا کوئی، یا چھوٹی موٹی دوائی بھی لکھ دینا۔ تو آنکھیں بند کریں، اپنے اللہ کے آگے جائیں، اور دل صاف رکھتے ہوئے، سب کو معاف کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر بھی فخر کر کے اس کے آگے جاؤ۔ جیسے بچہ بھی گندا مندہ چلا جاتا ہے ماں کے آگے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ یاد کر لو جو معاف کرانا ہے، اس پہ شرمندہ ہو کے اس کے آگے چلے جاؤ۔ اور جتنے پیار سے 3 بار آپ اپنے دل میں اللہ کہیں گے، میں نے نہیں اب کہنا، آپ ہی کہیں گے، پیار سے 3 بار اللہ کہیں، کچھ بھی نہ کہیں، اور اس کو پیار سے پکارے تو صحیح۔ پیار کا بدلہ تو پیار بنتا ہے، وہ بہت پیار کرتا ہے اور بہت پیارا ہے، شدید پیار سے پکاریں آج اسے۔ اور آنکھیں بند رکھیے گا اور 3 گھونٹوں میں پانی پی لیجیے گا۔ پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیجیے گا۔ پانی کا ذائقہ بھی میٹھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو کڑوا لگتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو پانی کڑوا لگا ہے، میں ہنس کے کہتا ہوں آپ نے معاف نہیں کیا۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اپنے ہی اندر کی کڑواہٹ ہوتی ہے، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی چینجز، وہ نفرت ابھی گئی نہیں ہوتی۔ ساتھ پھر وہ کہہ دیتے ہیں، خصوصاً خواتین کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ میاں نے اس دن کہا جب ہم پکڑے جائیں گے تو اللہ میاں نے کہا تمہیں پتہ تو ہے یہ کتنا مشکل ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس کی رحمانیت کو پکارنا ہے، لیکن خود بھی تو رحمانیت کو آپ مظہر بنے نا، اس کی ترجمانی کریں۔ اس زمین پہ ہم اس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، تو آپ اس کو کیسے ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ ہم تو چلتے ہوئے، ہماری بھی تو اس کے سامنے ایک کیڑی سے زیادہ اوقات نہیں ہے۔ جس اسپیس شپ پہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ایک اسپیس شپ ہے، یہ دور سے ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی دیکھو تو یہ تو جگنو کی طرح ایک چھوٹا سا کیڑا لگتا ہے۔ اس کیڑے کے اوپر ہم مزید ریت کے ذروں کی طرح کیڑے سے ہیں، کیڑیاں، جس طرح دور سے دیکھو تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے کتنی کیڑیاں آ گئیں، کتنے کیڑے مر گئے، ان کے ماما پاپا گھر انتظار کرتے رہ گئے، یا ان کے بچے گھر کھانے کا انتظار۔ ہم کبھی غور کرتے ہیں؟ ہم کبھی پرواہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے مسل جاتے ہیں، اپنی ترقی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے ہم غور نہیں کرتے ہم کتنوں کو کچل جاتے ہیں۔ لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اگر وہ پہلے ہی یاد رہے، ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہی عین عبادت ہے۔ بہرحال یہ تو ایک مذہبی لیکچر ہو جائے گا، وہ علماء میرے سے بہتر دیتے ہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں۔ میں ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں۔ اور کمنگ بیک ٹو ناؤ سائیکائٹری، بات ہوئی تھی نفرت۔ ڈاکٹر صاحب ایک نفرت کی اسٹیٹ میں تھے تو ان کی باڈی میں ہسٹامین زیادہ ہو گئی۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہمارے میزبان بھی ہیں، بڑے شوق سے انہوں نے مجھے بلایا ہے، ان کی مسز بھی ڈاکٹر ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تم دونوں میاں بیوی سنو، وہ بھی ڈاکٹر ہیں،
شکر ہے انہوں نے میرے سے بحث نہیں کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، بچہ ہمارا ہیڈ انجری ہوئی ہے، کومے میں پڑا ہے، سانسیں اس کی ہے نہیں، مصنوعی سانس کی مشین لگی ہوئی ہے، ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے جواب دے دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ دونوں بیمار ہیں، آپ سنیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان دونوں نے سنا۔ مسئلہ سم میں نہیں تھا، مسئلہ پیچھے سرور میں تھا، تو سگنلز پرابلم دے رہے تھے۔ 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، انہیں آپ عمرہ بھی کرا لائیں، حج بھی کرا لائیں، انہیں کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ جس نے پیسے خرچے ہیں، جو اٹھا کے پھرا ہے، ثواب اس کو ہوتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ابا جی گن پکڑا دیں، وہ چلا دیں، ابا جی یہ مر جائیں، بچے کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور بچے کو کسی نے پھانسی نہیں دینی، بلکہ سب نے کہنا ہے یہ بیوقوف تھا باپ، اس نے بچے کو بندوق کیوں پکڑا دی۔ وہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ تو ارد گرد سے سب کچھ لے رہا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ٹوٹل ماں سے بلڈ لے رہا ہوتا ہے، اور ماں کے جو کیمیکل چینجز ہیں وہ اس میں بھی چینجز آ رہی ہیں۔ ماں سٹریس میں ہے، سائیکیٹری یہ تو مانتی ہے نا کہ سٹریس سے ڈیزیزز جنریٹ ہو رہی ہیں۔ ماں سٹریس میں ہے، ماں پریشان ہے، ماں دکھی ہے، ماں غصے میں ہے، ماں ریئیکشن میں ہے، ماں کو اپنے گھر والوں، پیکے والوں پہ غصہ چڑھ گیا ہے، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے میاں کی ہیلپ نہیں کی، تو اس کے پیٹ میں جو خون ہے وہ 75% اس بچے کا جو خون ہے وہ ننیال کا خون ہے۔ ددیال والوں پہ غصہ چڑھ گیا ہے، ابو جی پہ غصہ چڑھ گیا ہے، 25% باپ کا رول ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈی این اے کی بات کر رہے تھے، تو یو فون کے سگنل صرف میرے پاس نہیں آ رہے، جس کے پاس یو فون کی سم ہے ساروں کے آ رہے ہوں گے، جن کے پاس وارد کی ہے وارد کے آ رہے ہوں گے۔ تو وہ سیم ڈی این اے جو ماں کا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو 2 ڈی این اے مل کے 1 ڈی این اے بنا ہے، اس میں 75% ننیال کا ڈی این اے، ماموں میں بھی وہی ہے، نانا میں بھی وہی ہے، نانی میں بھی وہی ہے، خالہ میں بھی وہی ہے، اور 25% چچا میں بھی وہی ہے، پھپھو میں بھی وہی ہے، تایا میں بھی وہی ہے، دادا دادی میں بھی وہی ہے۔ لیکن ماما کو شدید غصہ ہے ان سب پہ۔ بچے کی جینز میں چینج آ جائے گی، یا ماما نے فیصلہ کر لیا ہے خاموشی کا، میں نے آپ کسی سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے ان لوگوں کو جواب ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے میں اور میرا اللہ، سنی انسنی، میں اپنی مرضی کروں گی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا، وہ اماں کی بھی نہیں سن رہا، کیا ہے جی یہ آرٹسٹک ہے، یا اس میں ریج ہے، اس کا بس نہیں چل رہا، بم مار دے اس گھر پہ یا باہر والوں پہ۔ بچے میں بھی ریج ہے، بائی برتھ اس میں ہارمونل امبیلنس ہو گیا ہے، اور سٹل وہ ماما سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو فزیکلی نرس نے، ڈاکٹر نے اس کی کارڈ کاٹ دی ہے، امبلائکل کارڈ، جس میں سے بلڈ جا رہا تھا، لیکن جو اس کی اسپرچول بانڈنگ ہے وہ ماں کے ساتھ بھی ہے، باپ کے ساتھ بھی ہے۔ یا باپ نیگیٹیوٹی میں ہے، باپ غلط کام بھی کر رہا ہے، گلٹی کانشیس بھی ہے، حرام کما کے لا رہا ہے، تو اس میں وہ خود نیگیٹیوٹی میں ہے، اور وہ بھی کھلا رہا ہے، تو بچے پہ وہ بھی امپیکٹ آئیں گے، اور بعد میں بڑے ہوگا تو پھر تنگ ہو رہے ہوں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، پیٹرل گاڑی تھی، مٹی کے تیل پہ چلائیے، ہم تو مٹی کے تیل پہ چلا لیتے ہیں، ہماری تو چل جاتی ہے، چل تو جائے گی، 10-12 سال بعد جو ہے جاپان والوں کو بھی کہو گے نا کہ یہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی گاڑی دی تھی، اب اسے پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کہیں گے سر یہ کرتے کیا رہے ہیں آپ، ہم اس کو سستے تیل سے چلاتے تھے۔ تو وہ رزق حلال کا بھی رول ہے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا کھیل ہے یہ سوچ۔ وہ باپ چاہے نیگیٹو پیسہ لا رہا ہے یا نیگیٹو طریقے سے کچھ کر رہا ہے، اس کی اپنی نیگیٹو سوچ ہے، اور بچہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ آج اس کے علاوہ کچھ کیسز اور، یہ ذرا لوگ اوفینڈ ہو جائیں گے، آپ اس طرح پیشنٹ کو نہیں کہہ سکیں گے، تو آپ بس یہ کہیں گے کہ ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، بچہ بیمار نہیں ہوتا۔ ماں باپ آپس میں نفرت میں ہیں، ماں باپ کے آپس میں گرجز ہیں، وہ معافی نہیں کر رہے، اور اس کے اوپر وہ بچے سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں۔ اگر بچہ بالفرض ٹھیک پیدا ہوا ہے، بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ 9 منتھس ٹھیک گئے ہیں، اس لیے میڈیکل سائنس بار بار آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ میٹرنل مورٹیلٹی کم کرنی ہے، انفینٹ مورٹیلٹی کم کرنی ہے، تو ماں کی جو ذہنی حالت ہے، ماں کی جو ذہنی صحت ہے، اس کو بہترین کر دو، باقی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں ان 9 منتھس میں آلریڈی ملٹیپل ہارمونل امبیلنسز میں گئی ہوئی ہے نیچرلی، اس کے مختلف بیلنسز چینج ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ سارے ہارمونز جو ہیں اس کے تھاٹ پروسیس سے ریلیٹ ہیں۔
گالی سے ایڈرینلین بڑھتی ہے، آئی لو یو سے کچھ اور بڑھتا ہے، لیکن آئی لو یو کی تو گنجائش نہیں آ رہی، سٹریس آپ دے رہے ہیں۔ اور اب وہ بچہ جو ہے اگر صحت مند پیدا بھی ہوا ہے، اگر بالفرض ایک اور رول پلے ہے، ماں کا جو رول ہے اس میں، ماں کا رول جو ہے وہ بہت مین ہے، تو ہمیں ماں صحت مند، خوشحال اور خوش چاہیے، پولائٹ چاہیے، اچھے ماحول میں چاہیے۔ باپ کا جو رول ہے پروٹیکشن کا رول ہے اور پروویژن کا رول ہے، جو جنرل رول ہے۔ ویسے تو آج کل مائیں بھی کما رہی ہیں، مائیں بھی پورا رول ساتھ پلے کر رہی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہرٹ کر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تم نے جتا دی اور اگلے کے دل کو دکھی کر دیا۔ تو آرٹسٹک بچوں کے ماں باپ کو آپ کہیے گا کہ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، جو دوسری چیز مین رول پلے کر رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچے سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پریگنینسی میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا نہیں اس کی تو لگ رہا ہے کہ ہارٹ بیٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کا تو لگ رہا ہے کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک پیدا ہو گیا، لیکن ماں کو فکر پڑی ہوئی ہے، تو اس کی کارڈ تو کٹ گئی ہے۔ یا پیدا ہوتے ساتھ ہی پہلے، اسپیشلی جو پہلے سال میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، فرسٹ منتھ میں یا فرسٹ ایئر میں ڈائریا لگ گیا ہے، سانس خراب ہو گیا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ان کی اپنی مائیں اس وقت بہت زیادہ ایموشنل سٹریس میں ہوتی ہیں۔ ایموشنز، یہ خیال کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو ہمارے دماغ میں کہتے ہیں مجھے خیال آیا، کچھ خیال تو ہمارے آلریڈی اندر ہے نا۔ املی جس نے کھائی ہوئی ہے، میں نے کہا املی کتنی کھٹی ہوتی ہے نا، تو منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے، یہ خیال تو آلریڈی ہمارے اندر ریفلیکس ہے۔ لیکن کچھ خیال ہم کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو، وہ آؤٹ آف دا بلو کہاں سے آتے ہیں اور وہ کیا خیال ہوتے ہیں؟ اچھے برے خیال، انوویٹو خیال بھی آتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان کا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے ہمارا اپنا، اس میں جو ہماری سوچ ہے وہ ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کے ہارمونز، کیمیکل، نیورو ٹرانسمیٹرز، ہر چیز کو چینج کر رہی ہے اور انٹرنل انوائرمنٹ کو ڈسٹرب بھی کر دیتی ہے۔ وہی سوچ، غصہ، ریج، ڈاکٹر صاحبان جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب ماں اور باپ کے سامنے بچہ بیمار ہو گیا، ماں باپ بہت پروٹیکٹیو ہیں اس کے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ گھنا سایہ دار جو درخت ہے اس کے نیچے اسی کا چھوٹا پودا لگاؤ تو وہ گرو نہیں کرتا، وہ طاقتور اور توانا نہیں بنتا۔ اس نے ڈے بائی ڈے بننا ہے، اور اس نے کہنا ماما میں خود جاؤں گا۔ اب ماما اس کو جانے نہیں دے رہی، ماما نے اسے سوچ سے بھی پکڑا ہوا ہے، جیسے کمپنی والوں نے اس کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے فری ول دی ہوئی ہے۔ اگر بار بار مجھے ہر ایپ کہہ دیں کہ نہیں یہ ابھی آپ نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی سلو ہے، میں نے فون پھینک دے تو یا یہ فون وائلیٹ کرے گا، میں ان کا پاسورڈ بریک کر دوں گا۔ 12 سال سے چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو مائیں، پرٹیکولرلی فرسٹ ایئر میں، زیادہ تر مائیں، میں بار بار کہوں گا ماں اور کبھی کبھار باپ، لیکن کچھ باپ بہت پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ ایک دم سے امبیلنس میں جاتا ہے، یا ایگریشن میں چلا جاتا ہے، یا آؤٹریج ہوتا ہے اور چوٹ بھی لگتی ہے، سارا کچھ بھی ہوتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے۔ ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، ابا کی لگ جاتی ہے۔ وہ کیسے لگتی ہے؟ اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور حسد کی، حسد تو اللہ مان رہے ہیں نا، اللہ قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں حسد کیا ہے؟ سوچ ہے نا۔ میں نے کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، لیکن دل میں میں جیلس ہو رہا ہوں کہ یار اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، اس کی بڑی گاڑی ہے، ان کی گاڑی بڑی زبردست ہے، وہ بیچارے کی گاڑی 2 منٹ بعد آگے ٹرک میں لگی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ، میرے بچہ کچھ اس جیسا کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا سب سے زیادہ پیارا ہے، بیٹے اور سیڑھیوں سے گرے ہوئے ہیں، 106 بخار ہو گیا، ہائے میری نظر لگ گئی ہے۔ تو وہ نظر کیسے روکنی تھی؟ ماشاءاللہ میری، یہ ماشاءاللہ سے کیا ہوا ہے؟ آپ کا ساتھ دھیان اصل سرور کی طرف گیا ہے، جو نیوٹرلائز کر دے گا آپ اس کی سوچ کو، اور وہ جتنی انرجی اس تک پہنچانی ہے جو آپ کی سوچ کی انرجی، میرا بچہ کتنا پیارا ہے، تو وہ بچے کو آپ نے سوچ کے ساتھ ڈسٹرب کیا ہے، وہ تو جو بھی ہوا ہے۔ یا حسد سے آپ نے ہمسائی کو بیمار کر دیا، وہ کہہ رہی ہے میرے پہ کالا پیلا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آپ خود بھی ویسے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے کہیں اور سے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ حسد سوچ ہے، خیال ہے۔ تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ نیت۔ یہ نیت کیا ہے؟ خیال ہے، آپ کی انٹینشنز کیا تھی؟ جب وہ 9 مہینوں میں جو ہنڈیا پک رہی تھی، جو ڈش تیار ہو رہی تھی، اس میں ننیال ددیال نے جو نمک مرچ کم زیادہ کر دی ہے، وہ بعد میں سب کو کھانی پڑے گی کہ نہیں؟ کھانی پڑے گی۔ اب ہائے اللہ یہ کیا کر دیا ہے؟
اللہ کہتا ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کر دی ہے، اللہ کے لاز ہیں وہ نہیں بدلے گا۔ کہہ رہے ہیں جب میں انہیں نوازتا ہوں تو ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے پھنسا دی ہے۔ کہنے میں تو ٹھیک بات ہے، ویسے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ آگے ہنٹ دے رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ جب میں نے دیا تھا تو کہتے تھے میں نے دیا ہے، جب پھنس گئے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے پھنسا دیا ہے۔ ٹریفک پولیس والوں نے چلان کر دیا، لال بتی کس نے کاٹی ہے؟ وہ میں نے کاٹی تھی، بس یہ پولیس والوں نے چلان کر دیا۔ اوور سپیڈنگ کس نے کی ہے؟ وہ تو میں نے کی تھی۔ تو پولیس والے ایسے ہی، انہوں نے تو رول بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں حالانکہ کہتا ہے میں نہیں پھنساتا، حالانکہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کی مدد نہیں کرتے، مسافر کی ہیلپ نہیں کرتے، روز مرہ استعمال کی چیز مانگنے پہ بھی نہیں دیتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کال کرنی ہے، 1 منٹ دیں گے؟ نہیں یار نہیں ہے، خراب ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب کا فون گر کے ٹوٹ گیا۔ اس بیچارے نے کوئی ایمرجنسی فون کرنا تھا، جینون کرنا تھا، کیا ہو جانا تھا۔ سگا بھائی کہہ رہا ہے دوسرے بھائی وہ بائک فارغ ہے، بچوں کو ذرا میں لے جاؤں، کہتے ہیں نہیں بھائی وہ میں نے خود جانا ہے، ہم نے جانا ہے، 100 روپے کا پیٹرول ہوا ہے لیٹر، اس کو بائک دے دو۔ پھر KFC منگوائیں گے، جائیں گے بھی نہیں، کھا پی کے خالی ڈبے اس بھائی کے بچوں کے سامنے پھینک دیں گے۔ وہ بیچارے صبح نکلیں گے باہر، وہ ماما پاپا سے پوچھ ہی بیٹھیں گے، وہ غریب بھائی ہے، بابا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو مار بھی پڑے گی بیچارے کو۔ آپ کے بچوں نے ہوم ڈلیوری KFC برگر کھا لیا ہوا ہے، ڈبے آپ نے ان کے گھر کے باہر پھینکے ہوئے ہیں یا ان کے کمرے کے سامنے پھینکے ہوئے ہیں۔ شام کو بیگم کہے گی بچے کو بہت بخار ہے، پوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس چلیں۔ اب وہ KFC نکل رہا ہے، اس کے بچوں کی بھی تو آہیں ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکی منہ صرف مشرق یا مغرب کو کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ ہلاکت ان سارے نمازیوں کے لیے ہے۔ ابھی میرے جیسے بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، نمازیوں کے لیے ہے جو مسکین کی مدد نہیں کر رہے، یتیم کو دھکے دے رہے ہیں۔ کاکیاں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے ساتھ ساری کاکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کاکوں کی بیچاروں کی سیکیٹری میں کوئی رول نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ ویمن پار ہے۔ تو سورہ نساء، عورتوں کی صورت، آپ کو پتہ ہے اس میں اللہ میاں نے لکھا ہوا ہے کہ یتیم بچی سے شادی نہیں کرنی۔ اللہ نے کہا کہ یتیم بچیوں سے شادی نہ کرو۔ آپ سب مسلمان ہیں، آپ میں سے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بھی بیٹا جب یہ ٹیکہ لگا نا مجھے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، وہ پھر میں نے کہا اللہ میاں میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا۔ ویسے تو میں پڑھتا تھا لیکن اب میں تھوڑا تھوڑا پڑھوں گا، لیکن اس کو سمجھوں گا، پھر اس پہ عمل بھی کروں گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید میں کہے گا کہ سچ بولنا گناہ ہے، لکھا ہوا ہے قرآن میں اور آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ یتیم کے حق میں اتنا بول رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے یتیم بچیوں سے شادی مت کرو۔ اور سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے اور سٹارٹ میں لکھا ہوا ہے، 3 آیت ہے، بلکہ مردوں کو اللہ میاں وہاں ایسے کہہ رہا ہے جیسے جمعہ بازار لگایا ہوا ہے، ان کی بجائے دوسری 2 3 4 سے کر لو، نہ ملے تو لونڈی سے کنیز سے کر لو، لیکن یتیم بچی سے شادی نہ کرو۔ جو مرد بیٹھے ہیں اور ان کی بیویاں اگر یتیم ہیں سٹارٹ سے، انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو کیا اللہ نے کہا ہے؟ بالکل کہا ہے۔ سورہ نساء کی 3 آیت ہے، میں کہہ رہا ہوں یتیم بچی سے شادی نہ کرنا، اس کی بجائے 2 3 4 سے کر لینا، لونڈیوں سے کر لینا، لیکن یتیم سے نہ کرنا اگر انصاف نہ کر سکو۔ اس پہ سٹریس ہے۔ 2 میں انصاف کرنا مشکل ہے، 3 میں انصاف کرنا مشکل ہے، 4 میں انصاف کرنا مشکل ہے، یا 1 کے ساتھ انصاف کرنا مشکل ہے؟ 2 میں انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے 1-2 دوستوں نے کی ہیں، میرے بال دوبارہ کالے ہونے شروع ہو گئے اور ان کے بال اب نہیں ہیں،
کہتے ہیں انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ میاں نے لکھا ہوا ہے کہ انصاف تم کر نہیں سکو گے، آگے جا کے یہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ 4 کی اجازت جو ہے وہ آگے ہے، اور پھر اس میں ساتھ ہے کہ ویسے تم اگر انصاف کر سکو، وہاں جنرل بات ہے اگر انصاف کر سکو، ویسے تم نہیں کر سکو گے، یہ ایسے ہے بات۔ میرے میں تو اتنی ہمت نہیں، میری بیگم صاحبہ کی تو جس دن میرے سے لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ 2 سالن رکھ دیتی ہیں یا 2 شرٹیں استری کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میں انہیں پوچھتا ہوں میری شرٹ کون سی والی میری کی ہے؟ بولتی جو مرضی پہن لیں۔ یار ابھی تازہ کیا بنایا؟ دونوں تازہ ہیں۔ یہ لڑائی ہوتی ہے، انہیں میری کوفت کا پتہ ہے، یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ بریانی اچھی ہے کہ دال اچھی ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے بریانی کو پہلے پکڑا تو دال اللہ کو شاید شکایت کر دے گی کہ یہ کیا چکر ہے، یا دال کو پہلے پکڑا تو بریانی اللہ کو کہہ دے گی کہ یہ کیسا نا شکر ہے، تو مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے، میرے سے تو نہیں انصاف ہوتا۔ لیکن یہ یتیم بچی تو اکیلی ہے، تو کہہ رہا ہے اس سے نہ کرو اگر انصاف نہ کر سکو، کیونکہ ان کے ساتھ ایک اور گورنمنٹ ہے، یتیموں کے ہیڈ جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ انہوں نے اپنے دروازے پہ باہر جالیوں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے عورتوں کو نہیں ادھر ہم جانے دیتے، ادھر صرف ہم مرد ہوتے ہیں۔ ادھر ایک بڑی آیت لکھی ہوئی ہے، میں تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہوں، بڑی آیت لکھی ہوئی ہے، مردوں کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ کاکیوں کی گورنمنٹ ہے ادھر، اور اوپر سے یتیم۔ اللہ پرٹیکولرلی کہہ رہے ہیں یتیم کی آہ سے بچنا پڑے گا، سوچ اس کی۔ اس کے ساتھ آپ شادی کر کے ظلم کریں گے کہ تمہارا اس کا کون ہے، ایسی کہ تیسی تم جاؤ گی کہاں؟ جاؤ جدھر جانا ہے، تو وہ کدھر جائے گی؟ وہ جا تو کہیں نہیں سکتی ہے، اس کے پیچھے آنے والا تو کوئی نہیں ہے، تو وہ خیال میں کدھر جائے گی؟ جب کسی کو اکیلا کر دو گے تو اس کے ساتھ کون آ جائے گا؟ اکیلا کس کو پکارے گا؟ اللہ کو، اکیلے کے ساتھ اللہ آ جائے گا، مظلوم رحیم۔ لیکن اس اکیلے نے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو پکارنا ہے، یتیم نے تو حضور کو ساتھ پکار، کاکی نے۔ بی کیئرفل۔ اور کون سا سچ بولنا گناہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہو، سورہ حجرات میں۔ عورتیں عموماً یہ سچ زیادہ بولتی ہیں، لیکن ہم بھی بولتے ہیں۔ چغلی نہ کر، غیبت، اس لیے سننا ہی چھوڑ دیں۔ سننے والا نہیں سنے گا نا تو کرنے والا کر ہی نہیں سکتا، نہیں تو دونوں گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ تو سنے ہی نہ، یہ وہ سچ ہے جو گناہ ہے، اور بہت سختی سے وعید ہے اس کی۔ اینی وائز کمنگ، یہ معاشرتی علوم کی میں باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میری اسلامیات پاس بھی ہوئی تو اللہ میاں کہتے ہیں آپ پاس نہیں ہوں گے، لیکن معاشرتی علوم فیل ہوئی تو آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ حقوق اللہ تو شاید معاف ہو جائے، یہ حقوق عبداللہ جو ہے نا، عبداللہ نہیں چھوڑتا اور یہ یہیں پکڑ لیتا ہے۔ میں یہاں خان صاحب کو تھپڑ ماروں گا، یہیں مکہ بلکہ گولی مار دے گا، تو یہ نہیں چھوڑتا۔ تو اب اللہ بیچ میں سے، میں عمرے کر رہا ہوں جا کے کسی کے بچے کے گردے بیچ کے، اللہ تو نہیں چھوڑے گا، وہ بی بی چھوڑے گی جب تک نہیں چھوڑے گی، میری فائل اس کے پاس ہے۔ تو حقوق العباد جو ہے معاشرتی علوم پاس ہونی لازمی ہے۔ تو آٹزم کے بچوں کے اوپر ان کے ماں باپ کو سننے کو کہنا ہے آپ نے 7 دن، اور ایک ایکسپیریمنٹ کرنا ہے۔ نصرت اللہ آپ میرے پاس آ جائیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ آپ ہی آ جائیں، تو یہ بچہ سمجھ لیتے ہیں ہم نصرت اللہ کا، نصرت اللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو آپ خود ایکسپیریمنٹ کیجئے گا۔ یہ ویسے تھوڑی سی روحانیت یا لگے گا ڈاکٹر صاحب کوئی کرتب سکھا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو خیال کی طاقت، آپ اپنا ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، لیکن امی وغیرہ کے ساتھ نہ شروع کر دیجیے گا۔ لیکن گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر امی جس سے زیادہ اٹیچ ہیں، نہیں تو جو 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں
تو ان کے ماں باپ کو دونوں کہے گا کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور اس کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دیں. جو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کا اللہ مت بنیں. اس کی امی کو کہا کہ بی بی اس کی مار ہے، اس کی 70 مائیں نہ بن، خیال کی طاقت سے اس کو چھوڑ دے، اس کو ٹوٹل سرنڈر کرو، زیرو. اس کو کمپنی کے آگے سرنڈر کرو، اس کو اس کے مالک کے آگے سرنڈر کرو. نہیں تو یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہہ بیٹھے تھے کہ میں جتنا یوسف کا دھیان رکھ سکتا ہوں کوئی نہیں رکھ سکتا، میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. 32 سال روتے رہے ہیں. اور پھر اللہ میاں نے کہا کہ اب بتاؤ تم نے زیادہ دھیان رکھا ہے کہ میں نے رکھا ہے؟ تمہارے دھیان میں تو یہ کنویں میں گر گیا تھا اور ہم نے دھیان رکھا ہے تو بادشاہ بنا دیا ہے. تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں کہاں گیا؟ بی کیئرفل. اللہ میاں اپنے سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرنے دیتے. یا پھر جن سے انہیں پیار ہے انہیں پیار کر لیں آپ، جنہیں اس نے اوپر رکھا ہے آپ ان کے نیچے آ جائیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنے سے زیادہ وہ کسی کو پیار نہیں کرنے دیتا. تو مائیں پوزیسو ہو جاتی ہیں، باپ بھی پوزیسو ہو جاتے ہیں. ان کے خیال سے وہ بچہ جو ہے اپنی نظر لگ رہی، چلے ایسے سمجھ لیں، اس کے خیال میں بھی ڈسٹورشن ہو رہی ہے، اس کی پرفارمنس میں مسئلہ آ رہا ہے، آپ اسے اوور چارج کر رہے ہیں. تو کیسے کرنا ہے اسے؟ ڈی لنک. میں ایسے کہتا ہوں ڈی لنک کرنا، وہ ناڑو کاٹنا، وہ کارڈ کاٹ دینی. جو بچہ بیبی پیدا ہوتا ہے نا اس کی کارڈ کاٹتے ہیں، وہ تو فزیکل کارڈ ہے. تو اسپرچول کارڈ، اس کے تھاٹ کی کارڈ کیسے کاٹنی ہے؟ ماں اور باپ کا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے. اور آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کریں گے، میں آپ خود ہی کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دونوں ماں باپ کو کہیں گے کہ آنکھیں بند کریں، وہ بند کر لیں گے. بچے کو پاس کھڑا کر لیں یا گودی میں لے لیں، چھوٹا بچہ ہے تو پاس کھڑا کریں اور انہیں کہیں کہ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے. میں 3 بار یہ ایکسپیریمنٹ کروں گا، چیک کروں گا یا کروں گی کہ آپ دل سے اس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، مجھے پتہ چل جائے گا. تو آپ آنکھیں بند کریں اور ٹوٹل اللہ کی طرف دھیان کر کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی طرف سے دھیان ہٹائیں. اب چاہے یہ چیخیں مارے روئے، آپ ایک لمحے کو اسے اللہ کے حوالے کریں. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سارے کہتے ہیں نا اللہ ہے، اللہ ہے، کہتے ہی ہیں ہم. سارجنٹ ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہو تو رک جاتے ہیں، نہ کھڑا ہو تو گزر جاتے ہیں، حالانکہ اللہ وہی ہوتا ہے. لاہور میں بھی آج کل راتوں کو بھی 3 بجے سب رکے ہوتے ہیں کیونکہ کیمرے لگ گئے ہیں. صبح صبح چلان گھر آ جاتا ہے. اب سب رکے ہوتے ہیں، ساری ٹریفک رات کے 2-3 بجے. کیوں؟ کیونکہ کیمرہ سمیع و بصیر ہے. اللہ کہی جا رہا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. ہم سب کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن اس وقت کون دیکھتا ہے؟ تو وہ ریڈ لائٹس ہم کراس کر جاتے ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں. تو ماں باپ کی آنکھیں بند کرانی ہے، وہ آنکھیں بند کر لیں. تو آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے دل میں، صرف دل میں، زبان سے نہیں، دل میں آپ نے پیار سے ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہنا ہے. یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو آپ نے دل میں 3 بار اللہ کہا اور فوراً ہاتھ اٹھا لیں. اب ہاتھ اٹھا کے ماں باپ سے کہیں آنکھیں کھولیں. عموماً 99% کیسز میں ماں اور کبھی کبھار باپ. ڈاکٹر اشفاق کے کیس میں باپ ہے. تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ دونوں آنکھیں کھولیں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ یا ماں زیادہ کر رہی ہوتی ہے ہاں، یا باپ بھی کر رہا ہوگا جو اٹیچڈ ہے زیادہ، وہ نہیں تو دونوں بھی کہہ دیں گے، لیکن ایک زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے. انہیں پوچھے کیا ہوا ہے؟ کچھ تو کہیں گے کچھ نہیں ہوا، کیا ہونا تھا؟ تو آپ لیڈنگ کویسچن کر لیں. اسے کہتے ہیں لیڈنگ. نہیں، آپ کا سر ٹھیک ہے، سر بھاری تو نہیں ہوا، کندھے بھاری تو نہیں ہوئے، دل کی دھڑکن تیز ہے؟ انہوں نے کہا وہ چکر سا آیا، سر بھاری تھا. ہاتھ رکھیں گے یہاں، سر بھاری تھا. کہ آپ نے بچے کی طرف سے دھیان نہیں ہٹایا. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف دھیان کریں. آپ اللہ کے حوالے اس بچے کو کریں. اللہ ہے نا، میں کچھ نہیں کرتا اس کو یا کرتی. وہ آنکھیں پھر آنکھیں بند کریں گے. میں 3 باری کوشش کروں گی آنکھیں بند کریں. وہ آنکھیں بند کریں تو اس کے لیفٹ، یہ ہارٹ والی سائڈ پہ، لیفٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیں اب، اور اپنے دل میں پھر ڈوب کے 3 بار اللہ 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 کہہ دیں. کہہ کے ہاتھ اٹھا لیں اور ان کے آنکھیں کھولیں. آپ نے پیار سے اللہ کہنا ہے اپنے دل میں 3 بار. آپ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں آپ کریں، لیکن وہ پیرنٹ کمپنی ہے. آنکھیں کھولتے ساتھ ماؤں نے عموماً یا ہاتھ ادھر رکھا ہوتا ہے جو کہتی ڈاکٹر صاحب میری ہارٹ بیٹ کو کچھ ہوا ہے، جھٹکا سا، ڈاکٹر صاحب میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے. باپ بھی کہتے ہیں ہارٹ بیٹنگ تیز ہو رہی ہے. آپ نے لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھا ہوگا یا ماں ادھر ہاتھ رکھ لے گی. آپ فیل کر رہے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں نا مائیں کہتی ہیں میرا تو صبح سے ہی دل خراب ہو رہا تھا، میں نے انہیں کہا بھی فون کرو امریکہ، میں کہہ بھی رہی تھی. وہی ہوا نا، فون کیا، پتہ چلا کہ وہ تو صبح سے سیڑھیوں سے گرا ہوا ہے. ادھر سے بچے بھی یہ جو بڑے 12 سے قریب بڑے نا، یہ ان میں سے بھی کئی ماں سے اتنے جڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی ماں کی بیماریاں لے کے چھوڑنی ہوتی ہیں.
ادھر ماما نے چیخ ماری ہے, کمرے میں چاروں بہن بھائی ہیں, لیکن ایک جو ہے نا وہ سب سے پہلے پہنچے گا, وہ ماں سے بہت جڑا ہوا ہوتا ہے. تو میں کئی بار انہیں کہہ بھی دیتا ہوں کہ یہ آپ سے بہت جڑا ہوا ہے, آپ اگر باہر سے چیخ ماریں گی تو سب سے پہلے کون سا بچہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں یہی آئے گا. یہ تو چھوٹے والا ہے, بڑے والا نہیں ہے. کہتے نہیں, یہ ذرا جلدی آتا ہے. بہت زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہوا ہوتا ہے. بڑے درخت کے نیچے چھوٹا پودا گرو نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کے خیال میں پھنسا ہوتا ہے. اب آخری بار ان کی آنکھیں بند کریں اور رائٹ شولڈر پہ ہاتھ رکھ دیں اور کہیں, ان کو کہیں آنکھیں بند کریں, اور آخری بار آپ اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے ڈوب کے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہیں, ہاتھ اٹھا لیں. ان سے پوچھیں اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. اگر انہوں نے چھوڑ دیا, جو 99% کیسز میں چھوڑ دیتے ہیں, اس وقت وہ کہیں گے سکون سا آ گیا, جسم ہلکا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ نے ٹھیک کرنا ہے, اللہ کر دے گا ٹھیک. میں بھی شفا, میں دوائی لکھ رہا ہوں, جو بھی آپ نے لکھنی ہے آپ لکھیں, کیونکہ آپ نے پیسے تو اس کے لینے ہیں. لیکن یہ وہ روحانی نظام یا یہ وہ خانقائی نظام ہے جو آپ کے بڑے 1400 سال کرتے رہے ہیں. اسی کی مختلف ایکسرسائزز ہیں جو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک سائنس ہے جس کو سائنس ڈی کوڈ کرتی رہے گی. آپ نے خیال کے لیول پہ ان کو اللہ سے جوڑا ہے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, وہ دوائی کے بغیر بھی ٹھیک ہوتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 10 سال میں ایک بندہ صرف بیمار شاید ہوا ہے, تھوڑی سی بیماری, باقی تو حکیم صاحب بھی وہاں سے چلے گئے تھے. میرے تو سارے ڈاکٹر دوست خلاف ہوئے ہوئے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہے, ہم ہٹیاں بند کر دیں. میں نہیں کہہ رہا, آپ ڈاکٹری کریں, دوائیاں دیں, بڑے مریض ہیں, ہم سارے کو باز آنے والے ہیں. لیکن چلیں کسی کو یہ نہ کریں کہ سوری کینسر کی آخری سٹیج اب آپ مر جائیں. اس نے مرنا شاید 5 سال بعد ہے, تو آپ اسے کہیں کہ آپ سورہ رحمان 7 دن سن لیں, آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ کر کے. اسی طریقے سے یہ ڈیٹا آپ خود اکٹھا کر لیں اور دیکھیں کیا ریزلٹس ہیں. تھینک یو. اور ماں باپ کو دعا کرا دیں. 12 سال سے چھوٹے بچے کو نہ سنانے بیٹھ جانا, وہ معصوم ہوتے ہیں, انہیں صرف اللہ نے اذان ہی پہلے دن سننے کو کہا ہوا ہے, باقی ماں باپ نے سننی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے سنا, ماں باپ نے ہی دعا کر کے پانی پینا ہے. اور بچے میں رزلٹس انہیں آ جائیں گے جب وہ اللہ کی طرف جائیں گے, اللہ پہ چھوڑیں گے. وہ واقعی قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ اس پہ ٹرسٹ کریں گے تو جواب آئے گا. اب آپ کے کویسچن آنسرز میں نے آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا ہے. جہاں جہاں کسی کو ایمبیگٹی ہوئی ہے, کسی کو کنفیوژن ہو گئی ہے, کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے, یا کسی کے آبجیکشن سوال ہیں, اوپن فورم ہے, بولیں. یا سمجھ نہیں آئی ہے, میں حاضر ہوں. قصیدہ بردہ شریف ویسے عموماً فالج کے مریضوں کو یا کوما کے مریضوں کو ہم سننے کو کہتے ہیں. 7 دن ہی, وہ بھی اسی طریقے سے 7 دن ہی سننا ہوتا ہے, یا بہت مسئلہ ہو تو 15 دن بھی اسے کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ وہ قاری خوشی محمد کی آواز میں ہے, اس میں دف ہے ساتھ, وہ آنکھیں بند کر کے سن لیں, وہ بھی عربک میں ہے. وہ فالج کے مریضوں کو ہم کہتے ہیں, جو ذہنی یا ذہنی امراض کے مریض ہیں, آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, وہ قرآن کی حرمت کوئی نہیں جانتا, شیزوفرینک ہے, وہ یا آنکھیں نہیں بند کر رہا, یا قرآن لگا ہوا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے, یا اس کا ڈر ہے وہ قرآن کے بارے میں ہی کچھ بات نہ کہہ دے, تو اس کے پاس قصیدہ بردہ شریف لگا کے دیکھیے گا. انہیں کہیے گا یہ سنیں, یا اس کے پاس ہی لگا دیجیے گا. اور آرٹسٹک بچوں کے پاس قصیدہ بردہ شریف آپ لگا سکتے ہیں, وہ اس کو سنیں گے, کھیلتے رہیں پاس, انہیں نہ کہیں کھیلو. لیکن ان کے ماں باپ کو کہیں کہ آپ دل صاف کریں, سب کو معاف کریں, اور اپنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے پیش ہو کے آپ دعا کریں. ماں باپ کی دعا کسی بابے کی دعا سے بڑی ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی دعا ہوتی ہے. میرا ہاتھ دروازے میں آیا, اوئی تو چیخ میری نکلی ہے, یہ چیخ ہی دعا ہے. میری ماما نے واش روم میں بھی سنی ہے, اس نے وہاں پہ بھی کر دیا, اللہ رحم کرے, اس کی وہاں نکل گئی ہے دعا. دعا وہ ہے جو نکل جاتی ہے. تیسرے نمبر پہ کسی درد آشنا کی بھی ہے, کسی اللہ کے بندے کی بھی ہے, کسی پاگل دیوانے مجذوب کی بھی ہے, تو وہ بھی کسی کا درد دیکھ کے, کسی کو گرتے دیکھ کے اس کی اللہ بھلا کرے, تو وہ بھی نکل جاتی ہے. لیکن سب سے پہلے اپنی دعا ہے, پھر ماں باپ میں سے ماں کی دعا ہے, اور پھر کسی اللہ والے کی بھی ہے. حکم کریں. وعلیکم السلام. That what is the relation between the satisfaction and religion? And what is the relation between the satisfaction and science? Because in Quran Allah says, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. If I justify this statement and convince to another Muslim, so how I will convince him or her? This is my question. آپ کا کویشچن یہ ہے
کہ سیٹسفیکشن آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، سکون، طمانینت، Yes, sir. طمانینت، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ میں ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نان مسلم کو کیسے میں نے یقین دلانا ہے کہ سکون صرف اللہ میں ہے. جیسے جب وہ پھنسا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ سائنٹسٹوں کو کہتے رہے کہ یار یہ سن لو. مجھے آج کل انڈیا سے ایک ہندو ڈاکٹر صاحب فون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ سنا ہے اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کیا مل گیا ہے، اور میں اس کے، انہوں نے اس کو ہندی میں سارا ٹرانسلیٹ اس کو کر کے اور وہاں بانٹنا شروع کر دیا ہے. اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس پہ لیپرسی کے پیشنٹس پہ، وہ کوڑ جسے کہتے ہیں، ان پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے اس سے نجات دیا. میں نے ابھی تک انہیں نہیں پوچھا کہ کس چیز سے. تو سکون تو انہیں مل گیا. ہدایت آپ بات کر رہے ہیں، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. کنونس کرنے کی، سورج کو کنونس کرنا پڑتا ہے کسی کو، سورج کو کسی دلیل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. حق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. لیکن میں تو علاج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں اپنے مریض کو بتا رہا ہوں. میرے نان مسلم پیشنٹ میرے ساتھ نرسز زیادہ کرسچن ہیں، تو وہ ان میں سے خود کئی بار کہتے ہیں سر ہم بھی یہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے انجیکشن لگوا لیے کالے یرکان کے، پیلے یرکان کے، وہ نہیں ٹھیک ہوئے، یا ان کے ریلیٹیوز وہ اپنے سامنے پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں سر ہم یہ کر سکتے ہیں. میں کہ جی بالکل، میں ایز اے پیشنٹ آپ کو کہہ رہا ہوں اور ایز اے ریمیڈی کہہ رہا ہوں. آپ کا ریلیجن اپنی جگہ ہے، آپ اس کو کریں. اور وہ 7 دن بعد ان کے ریزلٹس جلدی PCR نیگیٹو ہوتا ہے. ڈھیروں مریض ہیں میرے پاس، وہ جلدی کلک ہوتے ہیں جب وہ پورے شوق سے سنتے ہیں. ساتھ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل گیا ہے. لیکن اس سکون کی ڈیفینیشن آپ نے بھی سوچنی ہے کہ وہ سکون ہے کیا. ابھی آپ نے دعا کی ہے آنکھیں بند کر کے، تو آپ نے جو محسوس کیا ہے اس کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بولا کہ میں نفرت کی آگ میں، مطلب نفرت کی وجہ سے میرے جسم میں ہسٹامین جو پروڈکشن انکریز ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے امیونو ڈیزیز کی شکایت ہوئی. تو میرا کوشچن یہی ہے کہ جس طرح ہسٹامین کی پروڈکشن اس نفرت کی وجہ سے انکریز ہوئی، جس طرح اللہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اطمینان ہے، مطلب جس طرح ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ کی، ہاں، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کیسے ذکر کرنا ہے؟ ذکر مختلف، ایک تو ہے کہ تسبیح کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ، اما عائشہ کو سوال پوچھا گیا کہ کوئی ایسی بھی حالت تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی نہیں کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہر حال میں کرتے تھے. تو وہ صاحب کہنے لگے جی میرا آپ سے اماں سوال ہے کہ کوئی ایسی حالتیں بھی ہوتی تھیں کہ جس میں وہ ذکر الہی نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا ہے کہ ہر حال میں کرتے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں کہنے کی کوشش کی کہ بھئی وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کچھ ایسی حالتیں ہوتی ہیں، بندہ باتھ روم میں ہے، نجاست کی حالت میں ہے، وہ یہ پوچھ رہے کہ کوئی ایسی حالتیں تھیں جب وہ ذکر الہی نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہر حال میں کرتے تھے. اب علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ بات تو کھل گئی وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ہر حال میں کرتے تھے. اگر باتھ روم میں پخانہ کرتے ہوئے مجھے یہ خیال رہے کہ میں نے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، ادھر نہیں کرنا، یا میں نے رائٹ ہینڈ سے استنجا نہیں کرنا، کس کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ تو یہ اس کی یاد ہے، اس کی یاد. میں اکیلا رات کو رضائی کے اندر موبائل میں بڑی اچھی دوست نے پورنو فلم بھیجی ہے، مجھے نظر بھی آ رہی ہے کہ یار اس کے سٹارٹ میں بڑی خطرناک سی تصویر ہے، کیونکہ اس میں بھیج تو سکتا ہے نا، دوست بھیج دیتے ہیں نا. ایک ہمارا دوست ہے، اس کے پاس اس سم کا نمبر ہے، اس میں وہ کئی پورنو شورنو بھیجتا رہتا ہے، کیونکہ SMS آ سکتا ہے نا. لیکن اس جن میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میری انگلی اٹھا کے اس پہ لگا دے، یہ میں ہی لگاؤں گا. میں ڈاکٹر ہوں نا، میرے پاس اکیلی بہترین ماڈل فلم ایکٹریس اکیلی چیک اپ کرانے آئی ہے، ڈاکٹر صاحب میرے ادھر گلٹی ہے. مجھے خیال نہیں چاہیے آپ سارا ننگے میں، ادھر بھی ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجن ہیں، ان کو جائز ہے سب کو جو مرضی کرنا. تو اب ان کو خیال بھی گزر گیا، اس بیچاری کو تو نہیں پتا نا. اور اللہ میاں کہتا ہے میں تمہاری نظر کی بے ایمانی کو بھی جانتا ہوں. وہ اندر سے دیکھ رہا ہے نا، میں کدھر دیکھ رہا ہوں اور سوچ کیا رہا ہوں. تو مجھے یاد نہیں نا اس وقت تو میرے پاس ماڈل آ گئی ہے نا اور ہتھے چڑھ گئی ہے اور جو مرضی کر لو، یا اکیلے بیٹھا ہوا ہوں
اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو کسی کو کیا پتہ ہے روزہ ہے کہ نہیں ہے، پی جاؤ. وہ اکیلے میں کون ہے ساتھ؟ یہ ذکر ہے، اس کی یاد. تو ہر وقت یاد الہی میں رہنا ہی عین عبادت ہے، یہی قائم نماز ہے. تو جب اللہ ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ اللہ ہے، اصلی اللہ ہے، تو پھر تو آپ سکون میں ہوتے ہیں. تو جب ہم بھول جاتے ہیں، لائٹ ہے نا اس کمرے میں، لیکن اگر یہاں بڑا بلب ہے، میں نے بیک کر لی ہے نا، روح دور ہو گئی ہے، میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں. میں میرا میرا میرا، یہ سب غیر اللہ ہے نا، یہ سب غیر اللہ ہے. تو میں میرا تو میں پریشانی میں چلا جاتا ہوں. بیوی سے بھی ظلم، بچوں سے بھی ظلم، دفتر میں بھی ظلم، اپنی جان پہ بھی ظلم، اوپر سے تسبیح بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ذکر میں اس کو سمجھ رہا ہوں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا میں نے سارے دن میں 1.5 لاکھ بار کرنا ہے. اور اچانک دشمن آ گیا ہے تو بھاگ پڑا ہے، کافر سے مقابلہ ہو گیا تو بھاگ پڑا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو اللہ نے کہنا ہے تیرے کہے بغیر ہی میں حی ہوں، اور تیرے کہے بغیر ہی میں قائم ہوں. لیکن یہاں پہ تو نے قائم ہونا تھا. تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم. چھوٹے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، تھپڑ مارا ہے نوکر کو، جھانپڑ کو ٹانگ توڑ دی ہے. آپ تو رحمان کو پکار رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اس کا پریکٹیکل ایکسپریشن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پیار کرنا پڑے گا بے غرض. وہ بابا جو فوت ہو گئے 1 روپیہ نہیں لے کے گئے، ٹھیک ہے، وہاں بلکہ اب دربار بن گیا ہے، ہم سب وہاں پیسے بنیں گے، پیٹرول پمپ ہے. وہ کہتے تھے اس کے بعد یہ پیٹرول پمپ بن جائے گا. ابھی تو کوئی مانتا نہیں بابا کی بات کو. تو بابا نے میرے سے وعدہ لیا اس کو زبان کی زکوٰۃ سمجھ کے آگے بتایا کرو گے. میں نے کہا جی بتا دوں گا. تو میں آگے بتا رہا ہوں، بے غرض لاہور سے آیا ہوں. تو اگر آپ میں سے ایک بھی بات لے گیا، میں سمجھوں گا میرا جو ہے نا مشن کامیاب ہو گیا. یہ درد کا مشن ہے، احساس کا مشن. ٹھیک ہے، اپنا درد تو جانور کو بھی ہوتا ہے، کسی دوسرے کا درد. میں نے 2 دن فاقہ کاٹا نا، تو پھر واپس پیسے مل گئے. تو میں سڑک پہ جا رہا تھا تو ایک کتیا دیکھی، اس کا سانس بھی نہیں نکل رہا تھا، اور 12 پلے اس کے اوپر چڑھے ہوئے دودھ پلا رہی انہیں. لیکن مجھے اس کے منہ سے لگا کہ اچانک مجھے پتہ لگا کہ یہ بھوکی ہے، حالانکہ وہ دودھ پلا رہی تھی. میں دکان پہ گیا، دودھ کا ڈبہ لایا، ایک ٹرے اس سے لیا ڈسپوزیبل، لا کے ڈرتے ڈرتے، کتیا کے پاس جاتے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے رکھا. وہ لیٹی رہی، اوپر دیکھتی رہی. میں تھوڑا تھوڑا پاس کیا، وہ پلے 1-2 آگے آنے لگے تو اس نے انہیں تو پیچھے ہٹ گئے. بڑی ڈسپلن والی امی تھی. تو اس کے بعد وہ پاس آئی، ساتھ مجھے دیکھتی رہی. کوئی پونڈ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس نے ٹرے میں فوراً منہ نہیں ڈالا، تھوڑا سونگا، مجھے دیکھا، اوپر دیکھا، تھوڑا سا 2-3 سپ لیے. ٹھیک ہے، میرا خیال اس نے چیک کیا کہ یہ کوئی کارپوریشن والا تو نہیں ہے، بچوں کو یتیم کرنے آ گیا، مسکین کرنے آ گیا. چیک کیا، اس کے بعد دوبارہ مجھے کیا، واہ، اور سر جھکا کے، ہمیں تو کھانا بھی نہیں آتا نا، ہم تو کھاتے بھی ایسے ہیں. اس نے سر جھکایا اور کھانا شروع کیا. تھوڑا سا کھایا تو اب وہ سارے آ گئے، انہوں نے بھی منہ ڈال دیے، فٹ پرے ہو گئی. وہ لگے رہے، چھوٹے چھوٹے تھے، تھوڑی دیر انہوں نے کھا کے وہ چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا پھر واپس آئی. تو ایک آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ اے دیکھ ہوں پیسے لینے نہیں جا. ہوں اس کا اپنا کوئی سٹائل تھا، سیلفی کھچنی ہوں. وہ صاحب بھی اچھے تھے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کر کیا رہی ہے. تھوڑا سا بچ گیا، لالچ نہیں کیا اس نے. پرے جا کے آرام سے بیٹھ گئی، دم تھوڑی دیر ہلاتی رہی، پھر پرے جا کے بیٹھ گئی. وہ بچے جا کے اس کے اوپر کھیلنا شروع ہو گئے آرام سے، سکون سے. مجھے ایک دوست ساتھ تھا جو مسلسل کہہ رہا تھا کہ یار دیر ہو رہی ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تجھے آج کیا ہوا ہے. مجھے کہتے ہیں یہ تجھے کیسے پتہ لگا یہ اتنی بھوکی ہے یار. میں نے کہا یار میں نے فاقہ کاٹا ہے. آپ سے اس نے جو کام لینا ہوتا ہے، پہلے وہ درد دیتا ہے، اس مشکل سے گزارتا ہے. یتیموں کا درد کوئی یتیم ہی سمجھ سکتا ہے، پہلے اس میں سے گزارتا ہے. تو پھر آپ اگلے کے چہرے سے پہچان جاتے ہیں
اگر آپ احساس والے ہوں، اگر آپ واپس فرعون بن گئے ہیں، پیٹ بھرتے ساتھ ہی اب باقی آپ نے جیب میں ڈال لیا، باقی فریج میں رکھ لیا ہے، 6 دن کا کھانا کیک فریج میں ہے، مثالیں نبی پاک کی دے رہے ہیں، مسلح پہ چڑھے ہوئے ہیں، ایکسٹرا 100 نفل رمضان میں 10 قرآن شریف ختم ہو رہے ہیں، باہر کتا بھوکا ایک مر گیا گلی میں، درخت سوکھ گیا ہے جون کی گرمی میں، وضو میں 70 لیٹر پانی تو گیا ہے، ایکسٹرا نفل پڑھ رہے ہیں، نوکرانی اپنی بچی کی شادی کر نہیں پا رہی اور ہم تیسرا عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹا کچھ باتیں ہمیں بھی سوچنا پڑیں گے، ایک لازم ہے، ایک تو اگر استطاعت ہے تو حج لازم ہے، لیکن اللہ بار بار کہہ رہا ہے نیکی منہ مشرق اور مغرب ہی کو کرنے کا نام نہیں ہے، معاشرتی علوم پاس کرنی پڑے گی، معاشرتی علوم پاس ہوگی نا، اسلامیات علامیہ کہہ رہا ہے میں ویسے ہی پاس کرتا ہوں، میں نے اگر تم لوگوں کو تمہاری کرتوتوں پہ پکڑا، ذکر کی کمی سے پکڑا تو ایک بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب یہ پڑھ لیں آپ، یہ زیادہ ریلیجس ٹاپک ہو گیا ویسے، لیکن ایک بھی نہیں بخشا جائے گا، کیونکہ جو میرے سے زیادہ علم والے ہیں وہ غصہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری پہ رہنا، یہ کیا کام شروع کر دیا انہوں نے، تو میں عالم نہیں ہوں، میرے سے بہتر جاننے والے موجود ہیں، یہ مذہب آپ نے وہیں سے سیکھنا ہے، لیکن اگر میری رحمت جب جوش میں آئے گی پھر میں پاس، تو ایک بھی نہیں بخشا جائے گا۔ دیکھ لیں اس میں کون کون آ رہا ہے، اگر اس نے حساب لے لیا تو ہم ایک سانس کا حساب بیٹا نہیں دے سکتے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، یہ مفت میں آ رہی نا، وینٹیلیٹر پہ پتہ چلتا ہے کتنی مہنگی ہے اور کتنی مشکل ہے۔ نیکسٹ کویسچن، نان مسلم کو ہدایت جب اس کے نصیبے ہوگی تو وہ گھر سے تلوار لے کے نکلے گا، گالیاں دیتا اور قتل کے ارادے سے، تو قرآن سنے گا کسی عاشق کی زبان سے، اس بہن سے جو اس کے نام سے تھر تھر کانپتی تھی، تو مار مار کے جب دیکھے گا کہ آج خوچا اس کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اتنی پشتو آتی ہے، تو آخر انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے دکھاؤ وہ کیا چیز ہے جس نے تمہیں اتنا نڈر کر دیا ہے، سکون میں کر دیا ہے۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، سائنٹیفک آنیسٹی دیکھیں حضرت عمر کوئی، ان کی بہن نے کہا تم پہلے وضو کر کے آؤ، اگر میرے تجربے کو، میرے ایکسپیریمنٹ کو چیک کرنا ہے تو میرے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا کہ تم لوگ پلید ہو، ہم تو پہلے ہی پاک ہیں، تم لوگ کافر ہو، وہ ان کو کافر کہتے تھے کیونکہ انہوں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے، تم لوگ پلید ہو، میں صاف ہوں، پاک ہوں، نہیں، اب انہوں نے چیک کرنا ہے، چیک کرنا ہے تو جس طریقے سے کہا جا رہا ہے ویسے کریں گے۔ اس کا محافظ بھی میں ہوں اور اس کی تفسیر بھی میں خود کرا لیا کروں گا، تو بس سن، جیسے سی ڈی پیش ہو جاتی ہے، ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اسے کوئی مطلب معنی نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کے اندر کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنا جوش دکھاتی ہے اپنے وقت پہ، وہ اندر چلے جاتا ہے ڈیٹا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق نے وہاں سورہ طٰہٰ کی چند آیات ہی سنی تھی، جو میں کہہ رہا ہوں سورہ رحمان سن لیں، وہ عمر خطاب سے عمر فاروق وہی ہو گئے تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں تو فاروق اعظم ہو گئے ہیں، یہ تو اس کا اعجاز ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تو مریض ہے نا، تو ہم نے اپنی مریضوں کو سنانا ہے، ذہنی امراض والوں کو بھی سورہ رحمان اگر وہ سن سکتا ہے اپنے پاس بٹھا کے 3 منٹ سنا دیں، 4 منٹ سنا دیں، اپنے پاس ڈسپوزیبل گلاسز رکھ لیں، آپ نے سائیکو سیشن تو کرنا ہے، پہلے پیار سے اس کی سن لیں، پھر پیار سے اس کو کہیں اللہ ہے، کہے گا اللہ تو ہے ہی ہے، نہیں اللہ میں تو نہیں ہے، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، تو کہے گا اللہ تو ہے، کہاں ہے، میرے دل میں ہے، شارک سے قریب ہے، کہ اندر تو گوشت اور خون ہے، ہڈیاں ہیں، کیا ہے اللہ، میں ہارٹ سرجن رہا ہوں 10 سال، کیا ہے اللہ، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، سوچ میں تھوڑی دیر پڑ جائے گا، کہے گا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ پیار ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اسے کہ ہاں اللہ درد بھی ہے، احساس، وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے، مردے کو درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، تو مردہ دلوں کو زندہ کرو فی سبیل اللہ، آپ یہ آگے بتا سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن۔ میرا نام شاہین ہے اور میں شہر یونیورسٹی کو تقریباً 6 ایئر سروس کری تھی اور میں ریٹائر ہو گئی، ڈیورنگ مائی سروس میں نے بہت سے لوگوں سے، پروفیسروں سے جو ریلیجیس اسلامیات کے یا اور بھی جو اسکالر ہوتے تھے، ہمیشہ میرے ذہن میں ایک کویشچن ہے جو ابھی تک ہے اور کسی بھی مجھے آج تک سیٹسفائی نہیں ہے۔
میں سب سے کر بھی رہی ہوں اور ابھی آپ سے کر رہی ہوں کہ جب میں خود ایک ریلیجیس فیملی سے تعلق ہے میرا اور میں خود بھی بہت ریلیجیس ہوں. میرا ایمان ہے اور میرا جو تجربہ بھی ہے اور سب جو میں خود بھی اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ہم ایک پتہ بھی اس کے مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا. بالکل. لیکن قرآن میں بھی اور اپنی پڑھوں سے بھی اور کتابوں میں بھی اور یہ سب پڑھا ہوا ہے سنا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی تو جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان کی تقدیر انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر دیا اور لوح محفوظ میں وہ لکھ دیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ دوات میں سیاہی ختم ہو گئی خشک ہو گئی قلم رک گیا. اس کے بعد اس میں ذرہ برابر نہیں کیا مطلب کوئی ایک ذرے کے لیے وہ تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن قرآن میں بار بار یہ ذکر ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اور پھر مطلب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور بعض اوقات ہماری اتنی وہ ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ دعا قبول بھی ہو گئی ہے. لیکن میرے ذہن میں یہ چیز مجھے الجھن میں مدد ڈالا ہوا ہے اس چیز میں کہ وہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو کیا دعا سے اس میں رد و بدل آ سکتی ہے؟ اس پہ مسلم آئیڈیالوجی دو بلکہ پوری دنیا کی آئیڈیالوجی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ ڈپینڈ بھی کرے گا کہ کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے جس کو آپ سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کنڈر گارٹن کا جو بچہ ہے اس کو جب میں سکھاؤں گا تو میں اس کو فٹ بال دکھاؤں گا اور کرکٹ بال دکھاؤں گا, یا آپ ٹیچر سکھائے گی اسمال لارج تو فٹ بال دکھایا ہے لارج اور کرکٹ بال دکھایا ہے اسمال. اب اس نے یاد کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اسمال لارج اس نے رٹا لگا لیا ہے. گھر چلا گیا ہے, گھر جا کے باقیوں کو بتا رہا ہے اسمال لارج. تو بیچ میں افلاطون بھائی آ گئے ہیں میٹرک والے, 14ویں کی رات ہے, وہ باہر لے گیا اس کو. کہتے یہ بتاؤ کہ مون لارج ہے یا سٹار لارج ہے. وہ فٹ کہے گا کہ مون تو لارج ہے اور سٹار اسمال ہے. تو اب وہ ہنسے گا اور اسے کہے گا ہاں سٹار پاگل بہت لارج ہے اور مون تو بہت اسمال ہے. اب بحث شروع ہو جائے گی, 2 فرقے بن جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ نہیں ٹیچر نے بتایا لارج اسمال. ہاں جب وہ بڑا ہوگا اس کو بھی اتنی بالیدگی آئے گی تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ وہ سٹارز دور ہیں لیکن وہ بہت بڑے ہیں اور وہ تب نظر آ رہے ہیں اور مون نزدیک ہے. اس کا یہ کانسیپٹ تب ٹھیک ہو سکتا ہے. ادروائز وہ لڑتے رہیں گے, آپ وہ کنڈر گارٹن والے کو منا نہیں سکتے. اسی ایگزامپل پہ واپس آ جائیں تو کچھ حضرت علی کو آ کے ایک انسان پوچھ رہا ہے ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنے مختار ہیں. تو آپ نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے اٹھا لی, دوسری اٹھاؤ. انہوں نے کہا نہیں اٹھا سکتا, گر جاؤں گا. تو انہوں نے کہا تم اتنے ہی مجبور ہو اور اتنے ہی مختار ہو, نہ مجبور محض ہے نہ مختار کل ہے. یہ کنڈر گارٹن والے کا سوال ہے جو اس میں پھنسا ہوا ہے. میرا ذاتی خیال ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, مولا علی مجھے معاف کریں, اگر وہ مولا علی سے یہ پوچھتا آپ کتنے مختار ہیں تو وہ کہتے ایک انگلی بھی نہیں ہلا سکتا اس کی مرضی کے خلاف. یہ پی ایچ ڈی والے کا جواب ہے. پی ایچ ڈی والے نے صرف آیت پڑھی نہیں ہے کہ ایک پتا بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلتا, اس نے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور جانا ہے اور کہا ہے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا, آپ کے اللہ کو نہیں. 7 ارب انسان ہے نا, 7 ارب اللہ ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس کی اپنی اپنی پہچان ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی جو پہچان ہے وہ ہر ایک کو تو نہیں اویلیبل ہے, وہ تو سب سے آگے کھڑے ہیں, امام الانبیاء ہیں. ہم 1400 سال پچھلی صف میں ہیں.
ٹھیک ہے، اور ہم بہت تسبیح نماز کر کے ان سے پھر بھی آگے نہیں جا سکتے، ہم نے ان سے پیچھے رہنا ہے. تو اللہ کی پہچان جو انہیں حاصل ہے، مختلف انبیاء مختلف آسمانوں پہ ہیں، ان کی پہچان. تو حضرت علی نے وہاں جواب دیا ہے کہ ٹانگ اٹھا لو ورنہ. لیکن اگر ان کا جواب پوچھا جائے کہ وہ خود کتنے مختار اور مجبور ہیں، تو وہ کہیں گے میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ ان کا لیول ہے، پی ایچ ڈی کا لیول ہے. تو مسلم آئیڈیالوجی بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. آدھے کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، فلاں حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ہے. آدھی کہتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں بدلتی ہے. میں اسی سے ایگری کرتا ہوں، سیکنڈ پارٹ سے. کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں بدلتی ہے. لیکن میں اتنی دور سے آ کے کہہ رہا ہوں دعا کریں، آنکھیں بند کریں، دعا کریں، اور اوپر سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یا دعا سے تقدیر نہیں بدلتی ہے. آئیڈیالوجی میری یہ ہے، اور آپ لوگوں کو کس کام پہ لگا رہا ہوں. آپ میں سے کوئی مثال دے سکتا ہے اٹھ کے کہ رہنے دیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، جو مجھے پشتوں میں تھوڑا سا سمجھ آیا ہے کہ یہ منوریا 10 سال سے تھا، بیبی شاید ہونے والا ہے، یا اس کے ہارمونز ریگولر ہو گئے. تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بیبی اس عورت کا ہو ہی نہیں سکتا، اور 20 سال بعد بیبی ہو گیا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو فلاں بابا نے دعا دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جاؤ بیٹا ہوگا، اس کا نام یہ رکھ دینا، محمد عبداللہ رکھ دینا. تو یہ دیکھیں میرا بیٹا، آپ کیسے کہتے ہیں دعا سے تقدیر نہیں بدلتی؟ مجھے بابا نے دعا دی تھی، میری ساس کی میں نے بہت خدمت کی، وہ آخری لبوں پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ تو نہیں سکی، اللہ تجھے ایک بیٹا دے. اور ڈاکٹر صاحب 9 مہینے بعد ہی وہ تو فوت ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا میرا، حالانکہ ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا تھا، شادی کو اتنے سال ہو گئے تھے. تو دعا سے تو تقدیر بدلتی ہے. نبی کریم کی فلاں حدیث دیکھ لیں، قرآن کی فلاں آیت دیکھتے ہیں، یہ خامخواہ کی بحث شروع ہو جائے گی. اصل بات ہے لفظوں کا ہیر پھیر. اس نے وہ عالم غیب ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس نے یہ بھی پہلے لکھا ہوا ہے کہ فلاں دن فلاں زبان سے فلاں وقت پہ یہ دعا ہوگی، پھر ایسے ہو جائے گا. وہ بدلی ہوئی تقدیر جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ دعا سے ہی مشروط تھی، وہ دعا ہی کرنی تھی. لیکن اس دن، اس گھڑی، اس منہ سے وہ دعا نکلنی تھی. دعا وہ ہے جو نکل جاتی ہے. ویسے تو ساری مائیں دعا کرتی ہیں یا اللہ میرا بیٹا بادشاہ ہو، صرف ایک کا بنتا ہے، باقیوں کا تو نہیں بنتا. تو باقی ماؤں کی دعائیں کہاں گئیں؟ اور کئی دعائیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. پاکستان کے بہت بڑے سیٹھ تھے، سارے ہی جانتے ہیں، سیٹھ عابد صاحب کافی مشہور فگر تھا جنرل ضیاء صاحب کے دور میں. ایٹم بم کی لانے میں، اسمگلنگ میں بڑا انہوں نے رول بھی پلے کیا تھا. وہ بیچارے ابھی مسجد میرے گھر کے قریب ہے، تو وہاں وہ جمعے کی نماز جو ہی ہوتی ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں باہر کو. مجھے تو پہلے یہی نہیں پتا تھا کہ یہ سیٹھ عابد ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، کچھ سال 2004 کی بات ہے. میں نے کہا نہیں یہ عجیب سادہ سا آدمی، اس کو ہوتا کیا ہے؟ ابھی امام نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، وہ بھاگ کے باہر چلے جاتے تھے. لوگوں کی جوتیاں جو بکھری بکھری ہوتی تھی وہ اکٹھی کرنے کے ساتھ جب مولوی صاحب نے دعا شروع کرنی، انہوں نے اونچی آواز میں کہنا لوگوں دعا دھیان سے مانگنا، لوگوں دعا دھیان سے مانگنا. میں نے کہنا یار یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ لیکن کسی نے بھی انہیں کچھ نہ کہنا، اپنی اپنی نماز پڑھنی، آ جانا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے تو تب مجھے پتا چلا، میں انہیں دیکھنے کہ یہ تو سیٹھ عابد، اچھا یہ سیٹھ عابد ہے، بڑا سادہ سا آدمی ہے یا کچھ. لیکن ان کے کمرے میں ان کے 3-4 بچے تھے، ایب نارمل تھے، بڑے 20-20 25-25 سال کے، اور ایک لڑکا صحیح تھا، وہ بھی 20-25 سال کا تھا. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی ایب نارمل تھی. تو میں نے ان سے وہ جو بھی مسئلہ تھا وہ تو انہیں دیکھا، جو بیماری تھی ان سے ریپو بنی. تو میں نے دوسرے دن سے سوال کیا کہ آپ میری مسجد ادھر ہی آپ رہتے ہیں، تو یہ آپ کیا بات کرتے ہیں دعا کی؟ تو بڑی دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں. اور بیٹی کو دیکھی جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے 3 بچے تھے شاید یا 4، اور وہ سارے ہی پیدا ہوئے پیدائشی ایب نارمل تھے. میں سیٹھ عابد تھا، میں نے بڑے علاج ادھر ادھر کرائے، لیکن وہ سب نے کہا جی یہ ایسے ہی ہے. میں جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ عمرے پہ گیا مکہ. انہوں نے خانہ کعبہ کھول دیا، ہمیں اندر ڈیلیگیشن کو لے گئے. انہوں نے کہا جی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے تھے کعبۃ اللہ کے اندر.
ادھر جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. میری مسز پریگننٹ تھی. ضیاء صاحب کے بعد جب میری باری آئی میں کھڑا رہا کہ میں نے ادھر ہی پڑھنی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے. نہیں تو سب اندر جب آپ نماز پڑھتے ہیں جس دیوار کی طرف منہ آپ ادھر کو منہ کر لیتے ہیں. آپ باہر والے اندر کو سجدہ کر رہے ہیں اور اندر والے باہر کو کر رہے ہیں. جس دیوار کی طرف منہ ہے ادھر آپ منہ کر لیں. لیکن یہ کہتے ہیں میں پرٹیکولرلی اس جگہ کے چکر میں رہا جہاں ضیاء صاحب پڑھ رہے تھے. دوسری تیسری کے بعد میری باری آ گئی. ان کے بعد میں نے اب نماز تو 2 نفل پڑھ لیے لیکن مجھے خیال آئے کہ دعا کیا مانگوں. میں سیٹھ عابد تھا تو اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے اللہ سے بڑی فریکنس میں دعا کی کہ کوئی ایک تے نارمل دے دے. اور یہ کہہ کے وہ رونا شروع ہو گئے. بڑی دیر ان سے بات نہیں ہوئی. کنٹرول کرنے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بچی کا مجرم میں ہوں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کا کیا مطلب ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ پہلے 3 بچے تو پیدا ہوئے تو میں نے نہیں سوچا کہ یہ میری کسی غلطی سے یا کسی وجہ سے ہے. لیکن اب جب ڈلیوری ہوئی تو ٹوینز پیدا ہوئے. بیٹا نارمل تھا, بیٹی پھر ایب نارمل تھی. تو میں یہ چیختا ہوں کہ دعا دھیان سے مانگو. میں کہتا سارے نارمل کر دے. وہ قبولیت کی گھڑی تھی, تقدیر بدل رہی تھی. میں یا کہتا کہ اب آئندہ سارے نارمل دے دے تو یہ دونوں نارمل ہوتے. میں نے کہا کوئی ایک نارمل دے دے. تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں دعا دھیان سے مانگنا. میں چپ کر کے ان کی بات سنتا رہا اور انہیں میں نے حوصلہ دیا. میں نے کہا یہ دعا بھی اس نے آپ کو توفیق دی. سارے سیٹھ عابد کعبۃ اللہ کے اندر نہیں جا سکتے. چلے جائیں تو عین اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھ لیں تو قبولیت کی عین وہ گھڑی نہیں پا سکتے. یہ دعا بھی اس نے آپ کو دی اور آپ کے منہ سے ایک ہی نکلا. ٹھیک ہے. مجھے کہنے لگے کہ میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, کیلنڈر ٹیبل کیلنڈر بنایا ہے. وہ مجھے انہوں نے تحفتاً بھی دیا اور کہتے ہیں کہ یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں اور ان کی قرات زیادہ سے زیادہ کیا کریں. ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی. بہرحال وہ پرسنل بات ہے. ایک میں نے انہیں فوراً مڑ کے کہا کہ عشق میں دعویٰ حرام ہے. انہوں نے بڑی دیر سر نیچے پھینک کے کہا کہ آپ کل کے بچے ہیں, بات بہت بڑی کر رہے ہیں. میں آ گیا. چند سال بعد وہ آزمائش ان پہ آئی. جب عشق میں دعویٰ ہو جائے تو آزمائش لازم آتی ہے. نبیوں پہ بھی آئی ہے. نبی بھی بیمار ہوئے ہیں, ولی بھی بیمار ہوئے ہیں. وہ نہیں نفرت کرتے. وہ آپ میں سے مجھے امید تھی کوئی کویسچن کرے گا کہ اللہ کے بندے بھی نفرت کرتے ہیں, انہیں بخار, انہیں کیوں کیڑے, حضرت ایوب کو کیڑے پڑ گئے, فلاں کو بیماری ہو گئی, فلاں کو یہ ہو گیا. اللہ کے بندے جو ہیں ان پہ آزمائش آتی ہے. میرے جیسے گناہگار اپنی شامت اعمال میں پھنستے ہیں. میں نے کسی کا دل دکھایا, اس کی آہ لے لی, میں پھنس گیا. کسی کا حق مارا, میں پھنس گیا. اللہ کے بندوں کا کوئی دعویٰ ہو جاتا ہے تو اللہ کی اجازت سے پھر شیطان آزماتا ہے مختلف طریقے سے. آپ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام دعویٰ کر بیٹھے کہ میرے سے زیادہ اس کا دھیان کوئی نہیں کر سکتا, میں اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ٹیسٹ آ گیا. سیٹھ عابد صاحب کہ اسی ایک اکلوتے صحیح بچے کو ان کے 50 سالہ پرانے باڈی گارڈ نے چند دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کے گولی مار دی. ڈاکے کا رنگ دے کے. وہ جو ایک نارمل بچہ تھا وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا ہے. بہت بڑے ہیں. تقدیر. تو کیا میسج کیا ملتا ہے؟ وہ خود چلا رہا ہے اور بے عیب چلا رہا ہے. ہم 50-60 سال کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے کر دینا, اس کو ایسے رکھے نا, میں چیئر پرسن, میں وزیر اعظم. ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے. وہ خود چلا رہا ہے. وہ خود چلا رہا ہے اور بے عیب چلا رہا ہے. وہ زیادہ باخبر ہے, وہی قادر ہے. یہ دعا بھی وہ خود ہی نکلواتا ہے. کہتا ہے اچھی بھی اور بری بھی. کہتا ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی چیخ نکلی نا, اس نے چیخ ماری نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے وائبریشن سے اس بستی پہ گر گیا. میں تو رحمان ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا.
فرعون کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ، تمہیں ڈبوتے ہوئے ترس نہیں ہے؟ بڑی وہ لاچار کر کے مارا ہے تم نے اس کو۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو موسیٰ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ مجھے اپنے جلال اور اکرام، کریم، مجھے اپنے جلال اور کریم کو پکارا کریں۔ ہم کرامت نہیں دکھاتے، ہم کریم سے جڑے ہوتے ہیں، اس کا کرم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے جلال و اکرام کی قسم، یعنی میں اپنا جلال بھی کنٹرول کر لیتا اور میں اپنا کرام روکا نہیں ہوا، میں اب بھی معاف کر دیتا، اس نے مجھے پکارا ہی نہیں۔ وہ تو موسیٰ نے ڈنڈا اٹھا لیا، موسیٰ نے عصا اٹھا لیا تو وہ ڈوب گیا، میں نے تو ابھی بھی معاف کر دینا تھا، میں تو رحمان ہوں۔ اسی لیے کربلا میں ان کے 6 ماہ والے بچے نے بھی تیر یہاں کھائے ہیں، انہوں نے قرآن ایسے پڑھا ہوا ہے جسے فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں یہاں نشانے اڑ کے تیروں پہ لگے، انہوں نے چیخ نہیں ماری۔ وہ جن لوگوں کے لیے کائنات بنی ہے یا سرکار دو عالم کے شانوں پہ جو کھیلتے رہے ہیں، وہ اگر ایسے دیکھ لیتے کوئی بارش تو ہو ہی جاتی۔ آج کل کے بابے بارش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی بابا ہی اڑانے کیا تھے، انج ہو گیا، یا کوئی بکرا ہی آ جاتا۔ نہیں، وہ جو فل ڈریس ریہرسل ہوئی تھی نا حضرت اسماعیل کے بارے میں، ان لوگوں کا یہ لیول ہوتا ہے۔ ہم تو احسان نہیں کر رہے نا، ہم میں سے کچھ نے ابھی بھی معاف نہیں کیا اللہ کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ نہیں، عدل ہوگا، روش ہوگا، موگیمبو خوش ہوگا، تو ہم تو فوراً انصاف کی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں احسان کرنے کو کہہ رہا تھا، عدل سے اگلا سٹیپ ہے احسان، آپ اپنا حق بھی چھوڑ دیں، اور احسان سے بھی اگلا ہے قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اسماعیل کی اولاد میں سے آخری نبی ہو، وہ اس میں سے ہو، اچھا چلو اسماعیل کو قربان کرو میری راہ میں۔ یہ کیا چیک کر رہے ہیں اللہ میں؟ اگر اس دن چھری پھر جاتی تو پھر کون سی نسل، پھر کون سے نبی؟ لیکن یہ ظرف چیک کیا جا رہا ہے اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ گردنیں دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس بچے کو سائیکالوجی، سائیکیٹری، اس بچے کو تو ابا جی کو پکڑ لینا چاہیے، شکر ہے میں نہیں یہ ٹیسٹ دے سکتا۔ مجھے ابا جی آ کے کہتے ہیں نا اتنے سالوں کے بعد کہ یار اب مجھے پھر خواب آ گئی ہے، اب مجھے یہ خواب آئی ہے کہ یہ اے ہاجرہ، یہ جو بچہ تو نے اتنی مشکل سے پالا ہے نا اکیلے جنگل میں، پہلے خواب آئی تھی کہ اس کو چھوڑ کے آ اور بس تو بی بی سارا کو رکھ لے، اب پھر خواب آ گئی ہے، اتنی دور سے ملنے آئے ہیں سالوں بعد، یہ جو جوان تم نے کر لیا نا، مجھے پھر خواب آ گئی ہے اس کو چھری پھیر دے۔ ساڑھے ورگا کوئی لوریا ہونا نا تو انہیں کہنا سی ابا جی ذرا ادھر آؤ نا، میں تمہیں دساں جاندے ہو یروشلم واپس کہ نہیں؟ انہوں دے بارے اس کوئی خواب نہیں آندی تمہیں، ساڑھے بارے جی آندی، خبردار میری ماں دوڑو ہے تو اسی تو یہ کرنا۔ وہ کہہ رہے ابا جی چلیں۔ اس پہ اقبال نے کہا سکھائے کس نے آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامات تھی، یہ پشاور یونیورسٹی نے سکھایا یا فیضان نظر تھا؟ اگر یہ فیضان نظر تھا، اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کا فیضان نظر تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کو پکڑ لیا تھا، ان کی تو یہ سنت نہیں ہے۔ یہ اسماعیل کو کس نے سکھایا ہے؟ پھر میں وہیں آ گیا ہوں، کاکی ماں، کاکی اصل یونیورسٹی گود قربانی کی وہ بڑی مثال ہاجرہ، ہاجرہ جن کی قبر کعبۃ اللہ کے اندر ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، وقت بہت تھوڑا رہ گیا اور کام بہت زیادہ ہے۔ ان اسماعیل کو چھری وہاں نہیں پھری، بکرا آ گیا، لیکن انہی کی نسل کے 72 اعلیٰ جوان اللہ نے کفارے میں لے لیے ہیں اس امت سے 72 فرقوں کے بدلے میں۔ انہوں نے یہ خوشی سے قربانی دی ہے، انہوں نے آہ نہیں کی ہے، آہ سے انہیں پتہ ہے پہاڑ لرز جاتا ہے، طائف میں پتھروں کی بارش ہو جائے گی، نہیں وہ لوگ یہ نہیں ہیں، وہ ہیں رحمت للعالمین۔ تو آپ لوگوں پہ بڑا بھی ظلم ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ یا کربلا والوں کے مصائب یاد کر لیا کریں اور پھر اس اللہ کے آگے تھینک یو کیا کریں کہ یا اللہ تو نے ابھی بھی مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، تو مجھے کاکروچ بھی بنا سکتا تھا اور میں کاکروچ گٹر میں انتظار کر رہا ہوتا کہ آج ڈاکٹر صاحب باربیکیو کھا کے آئے نا تو کوئی 2 بوٹیوں کے ریشے ہمیں مل جائیں،
اس کا کوئی قصور نہیں ہے. سنی لیون اپنے شوق سے ننگی نہیں ہوتی، نہ ناچتی ہے. کوئی اپنے شوق سے نہیں ناچتا، نہ ننگا ہوتا ہے. یہ مجبوریاں ہیں. کون مختار ہے؟ میں اور آپ نہیں ہیں. ٹھیک، تو شکر کریں. ہم پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں مزہ نہیں آیا 7 کورس میل کھا کے. اس کا شکر ادا کریں، ہر حال میں کریں. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اس کی رحمانیت کو پکارا کریں، اس کی مخلوق سے پیار کریں اور بے غرض کریں. آپ بے غرض بے لوس پیار کر کے دیکھیں، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جو تم سے جھگڑے میں ہے، تم اسے دل سے معاف کر کے پیار کرو. دیکھنا ایک دن ایسا آ جائے گا جیسے وہ کچھ تھا ہی نہیں تمہارے اور اس کے درمیان. بہت بہت شکریہ اور معذرت. میں نے بہت ٹائم بھی لیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بور بھی کیا ہے. اور آپ کے سوال کا جواب شاید آپ کو ابھی بھی نہیں ملا ہے کہ مل گیا ہے. دعا اس لیے کرنی ہے کہ آپ عاجزی میں رہیں، آپ مایوسی میں نہ جائیں اور آپ فرعونیت میں نہ جائیں. لکھا ہوتا ہے، یہ سب اس نے لکھا ہوا ہے. علم القرآن خلق الإنسان